السلام علیکم ایوری ون. آج ہم نے اندیکھا خواب بائی سمن وحید کی ایپیسوڈ نمبر 5 ریڈ آؤٹ کرنی ہے. ایپیسوڈ نمبر 6 ریڈ آؤٹ کرنی ہے. تو آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اچھے اچھے ناولس کے چینل کو سبسکرائب کریں. تو لیٹ اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسط نمبر 6 اندیکھا خواب. اسرا آپ لوگوں نے ویلکم کے لیے فلاورز منگوا لیے ہیں؟ ہمدان جو کہ ان کا سینئر اور اپنی کلاس کا CR تھا اس سے پاس آتے ہوئے مصروف سے انداز میں پوچھا. اسکن اور سرخ رنگ کے مکمل اسٹائلش سے ڈریس میں ملبوس اسرا سر پر ڈھیلا سا دوپٹہ لیے سیاہ کرلی بالوں کو معمولی سی ہیئر اسٹائل میں منقید کیے جو کہ اس کے دوپٹے کے نیچے سے اپنی جھلک دکھا رہے تھے. کانوں میں وہی ننھے سے ہیرے کے ڈائمنڈ ٹاپس پہنے لائٹ سے پنک لپسٹک لگائے جس سے اس کے چہرے کی شہابی رنگت خوب کھل اٹھی تھی. پنک لپسٹک اس کی فیورٹ تھی. کلائی پر مخصوص گولڈ کی نازک سی چین والی گھڑی پہنی ہوئی تھی. اسکن معمولی سے ویل والے سینڈلز پہنے وہ مرکز توجہ تھی. اس کی اتنی سی تیاری بھی متوجہ کن تھی. بادامی آنکھیں اپنی ازلی چمک سے اس کے چہرے پر سب سے زیادہ کشش کا باعث تھیں. وہ بہت مصروف انداز میں اپنے سینئرز کے ساتھ ساری تیاری دیکھنے میں مصروف تھی. ان کے اساتذہ بھی وہاں موجود تھے. کچھ ہی دیر میں ان کی افتتاحی تقریب کا آغاز ہونے والا تھا. ابھی ان کے مدعو کیے گئے مہمان یہاں پہنچے نہیں تھے. جی وہ منگوائے تھے، کچھ کم لگ رہے تھے تو ہم نے اور منگوائے ہیں. زین CR بس آتا ہی ہوگا لے کر. اسرا نے ایک نظر ڈپارٹمنٹ کی راہداری میں ترتیب سے رکھے گملوں میں لگے پودوں کو دیکھتے ہوئے کہا. اس کے بعد سے ہمدان اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سر کی طرف بڑھ گیا جو کہ پورے ڈپارٹمنٹ پر کی گئی ان کی محنت کا جائزہ لے رہی تھے. اس نئے ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے سجایا تھا. یہ ان سب کی پوری ایک ہفتے کی محنت تھی. پورے ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹس کی کافی چہل پہل تھی. اسرا سر کے ساتھ ساتھ ان سے 2 قدم پیچھے چل رہی تھی جب نایاب اس کے ہم قدم ہو کر ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ تقریباً کھینچتی ہوئی دوسری کلاس میں لے گئی. نایاب کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اسرا نے اس کی حرکت پر چڑھتے ہوئے کہا. یہ لڑکی اسے کہاں کچھ سمجھنے کا موقع دیا کرتی تھی. خاموش رہو تم. کب سے دیکھ رہی ہوں تمہیں. اتنے سارے لوگ ہیں، خود ہی دیکھ لیں گے. اس پورے ایک ہفتے میں تم نے مجھ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی. سب دیکھ رہی ہوں میں. نایاب نے خفگی سے منہ پھلاتے ہوئے کہا. اسرا واقعی اس پورے ہفتے میں بہت مصروف رہی تھی. نایاب کی بات سے وہ اسے دیکھنے لگی. ہلکے سرمئی اور گلابی رنگ کے امتزاج کے تافتان میں ملبوس بالوں کی ہائی پونی بنائے دوپٹے کو شانے پر ڈالے لائٹ سے میک اپ میں نایاب اچھی لگ رہی تھی. اچھا سوری، تم جانتی ہو میں اپنے ذمہ لگائے گئے کام بہت ذمہ داری سے کرتی ہوں. بس اسی لیے ہمیں ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کا وقت نہیں ملا. مگر تم رات کو فون پر میرا اچھا خاصا سر کھاتی رہی ہو. اسرا نے پہلی بات منانے والے انداز میں کہہ کر آخر پر مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا جس پر نایاب نے اسے خوفگی سے دیکھا. ہاں تو میرا حق ہے، نایاب نے جتاتے ہوئے کہا جس پر اسرا نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے اپنے سر کو اس بات میں ہلایا. تو اتنی لالو لال ہو کر کیوں آئی ہو؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ نایاب نے اس کی رنگت میں موجود سرخی اور دوسرے اس کے ڈریس کو دیکھ کر مشکوک سے انداز میں پوچھا جبکہ دل میں تو اس نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا. کیا مطلب ہے؟ کیا ارادے ہیں؟ مما نے پچھلے ہفتے سلوا کر بھیجا تھا یہ ڈریس تو بس پہن لیا. خود سے شاپنگ کرنے کا وقت نہیں تھا میرے پاس. اسرا نے صاحب گوئی سے کہا. بھائی تمہاری مما کی چوائس کی تو داد دینی پڑے گی. بہت پیارا لگ رہا ہے، نایاب نے دل سے کہا. اسرا کا جوڑا قیمتی اور نفیس تھا. اس کی اسکن کلر کی شرٹ پر خوبصورت سا لائٹ سرخ رنگ کی امبرائڈری کا کام ہوا تھا جبکہ آستینوں پر کیا گیا معمولی سا سنہری مرر ورک اسے مزید پرکشش بنا رہا تھا. اسرا آپ کو سر بلا رہے ہیں. وہ بھی اسے کچھ کہتی جب فرحان نے آ کر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا جس پر اسرا نے سر اس بات میں ہلا کر اسے 2 منٹ میں آنے کا کہا جس پر وہ چلا گیا. کیا بات ہے؟ یہ باگڑ بلا بڑا منڈلا رہا ہے تمہارے ارد گرد. یہ رمشا کا چمچہ ہے اسرا، اس سے محتاط رہنا. نایاب نے ناگواری سے اپنی کلاس کے فرحان کو دیکھ کر کہا جو کہ رمشا کا دوست تھا. ہاں 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 تم ہو نا میرے ساتھ تو پھر مجھے محتاط رہنے کی کیا ضرورت. چلو میرے ساتھ. اسرا نے اس کی ناگواری سے فرحان کو گھورنے پر مسکراتے ہوئے اس کا گال کھینچ کر کہا. نایاب کی کچھ باتیں اسے بہت محظوظ کرتی تھیں جن میں سب سے زیادہ اس کے لیے کانشیسنس ہوتا تھا. کیا یار یہ عذاب گلے میں ڈال دیا ہے تم نے. میں نے ابھی تک ایک بھی سیلفی نہیں لی تمہارے ساتھ. سر اب خود کام کر لیں گے. سارا کام ہم نے کر تو دیا ہے. اب ہم نہیں جائیں گے بلکہ فنکشن انجوائے کریں گے. نایاب نے ناراض ہوتے ہوئے کہا اور کلاس میں موجود چیئر پر منہ بسور کر بیٹھ گئی. اچھا نا، اب آخری دفعہ بات سن لیتے ہیں پھر ہم اپنا انجوائے کرتے ہیں. اٹھو شاباش. اسرا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا جس پر نایاب ڈھیلا سا منہ بنا کر اسے گھورتی ہوئی اس کے ساتھ چل دی. وہ دونوں کوریڈور سے گزر رہی تھی جب نایاب کی نظر کھڑکی سے باہر کھڑے شخص پر پڑی. اسرا نے رک کر پلٹ کر اسے دیکھا تھا جبکہ نایاب تو اپنی جگہ منجمد ہوتے باہر کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی. چہرے پر الوسی ہی چمک تھی. اسرا نے اس کی نظروں کے تاکوں میں دیکھا تھا اور اسے 1 منٹ لگا تھا اس کے چہرے پر ابھرتی رونق کو سمجھنے میں جبکہ اسرا کے چہرے کے زاویے پل میں ناگواری میں بدلے تھے. یار دیکھو، یہ وہی پولیس والا ہے جس نے کافی تمیز سے ہم سے بات کی تھی اور ہماری مدد کی تھی. اگر یہ یہاں آیا ہے تو اس کا مطلب میرا کرش بھی آئے گا. نایاب نے گویا اس کے چہرے کی بازاری دیکھی ہی نہیں تھی. وہ رافع کو گیٹ کے پاس کھڑے گارڈز کے ساتھ کچھ بات کرتا دیکھ وہیں ٹھہر گئی تھی.
नाया मैं जा रही हूँ, अगर तुमने आना हो तो आ जाना, वरना यहाँ खिड़की खड़ी करती रहो उस बदतमीज पुलिस वाले का इंतजार। असरा को एक पल के लिए साहिर का सख्त लहजा याद आया था, कैसे उसने उसकी तरबियत पर बात कर दी थी, उसे खरी खरी सुनाई थी। ये सब याद आते ही असरा का मूड शदीद खराब हुआ। वो मुश्तिल से लहजे में अपनी बात कहती वहाँ रुकी नहीं थी, बल्कि बगैर इंतजार किए सर के ऑफिस की जानिब बढ़ गई, जबकि नायाब ने अफसोस से उसे जाते देखा था। उसके जाने के बाद नायाब कुछ देर वहाँ खड़ी नीचे देखती रही, फिर कुछ सोचते हुए नीचे की तरफ बढ़ी थी। अब यकीनन वो राफे का सर खाने वाली थी, क्योंकि सीधी तरह तो वो उससे साहिर का पूछ नहीं सकती थी, इसलिए घुमा फिरा कर उसने उसका दिमाग खराब करना था। असरा तकरीबन 10 मिनट के बाद वापस कॉरिडोर में आई थी, मगर नायाब को वहाँ ना पाकर असरा को बहुत गुस्सा आया था। असरा के नजदीक नायाब बहुत जज्बाती लड़की थी, जो फौरन अपनी सोच पर अमल करने पर निकल पड़ती थी। यहाँ पर शहर भर की नामवर शख्सियत आने वाली थी, जिसकी वजह से सिक्योरिटी का इंतजाम भी सख्त होना था। इस बात का इल्म असरा को पहले से ही था। वो उसकी इस हरकत पर सर रखते हुए अपने हाथ में पकड़े मोबाइल से उसे कॉल बनाने लगी। नीमल, ये कमरे की क्या हालत बना रखी है तुमने? तुमसे अपना कमरा भी समेटा नहीं जा सकता? बहुत ही कोई फूहड़ और हराम औरत हो तुम। आतिफ ने कमरे में दाखिल होते ही सोफे पर बिखरे हन्नान के कपड़ों को देखकर कहा। बेडशीट भी बेतरतीब थी, ड्रेसिंग रूम में भी चीजें बेतरतीबी से बिखरी हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही आतिफ की पेशानी पर बल पड़े थे। मैं बस 5 मिनट में सब समेट देती हूँ। जीमल का अंदाज माजरत खुआना था। जीमल ने जल्दी जल्दी से सोफे से सारे हन्नान के कपड़े उठाए हुए कहा। वो भी हनान को नहलाकर तैयार करके फारिग हुई थी। हनान की चीजें बिखेरने की आदत बहुत बुरी थी। वो कोई 10 सूट अलमारी से निकाल कर उसे देखता था और फिर किसी एक पर हाथ रखकर वो पहनता था। अपने कपड़ों के मामले में वो बहुत सीधी था। ड्रेसिंग रूम में भी उसने काफी चीजें बिखेर दी थी। 5 मिनट पहले ही वो उसे तैयार करके उसकी दादी के पास छोड़ कर आई थी, और अब उसका इरादा सारी चीजें समेटने का ही था जब आतिफ कमरे में दाखिल हुआ। आतिफ परसों शाम की फ्लाइट से वापस आया था और कल रात जीमल को उसके घर से ले आया था। इसका मूड कल रात से ही ऑफ था और जीमल उसकी वजह खूब जानती थी। कर ही ना लो तुमसे जुबान चलवा लो, अपने घर वालों से शोर की शिकायतें लगवा लो, इससे बेहतर और तुम्हें कुछ आता भी है? आतिफ ने उसे देखकर लुटमार अंदाज में सर झटकते हुए कहा। उसकी बात ने से हनान के कपड़े तय करके रखती जीमल के हाथ एक पल को रुके थे। आतिफ, आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने कभी किसी से आपकी कोई शिकायत नहीं की। जीमल का अंदाज पार्ट था। वो थक गई थी उसे सफाइयाँ देते देते। तो तुम्हारे घर वालों को क्या ख्वाब आते हैं? कौन सी ऐसी कहानियां उन्हें जाकर सुनाती हो जो मेरे फराइज याद करवाने बैठ जाते हैं? कोई होता है कौन है मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने वाला? और हाँ, क्या कह रहा था तुम्हारा वो एसएसपी भाई? उसकी बात से आतिफ अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल बेड पर फेंकने के इस अंदाज में फेंकता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था। कल रात से उसके अंदर बेतहाशा गुस्सा था, जिसे वो जीमल पर निकालने का कोई बहाना ढूंढ रहा था। कपड़े अलमारी में रखते जीमल ने उसे गुस्से से अपनी तरफ बढ़ते देखा तो उसका दिल गोया वही साकित हो गया। वो हमेशा उसके गुस्से के सामने दब जाती थी। जीमल को उसके गुस्से से बहुत खौफ आता था, क्योंकि वो हमेशा अपने गुस्से में उसे तकलीफ देने से बाज नहीं आता था। उसके सर पर पहुंचकर गोया वो उसे इस्तफसार करने लगा कि जीमल की आंख से निकलने वाले हर आंसू का मैं जवाब दे हूँ। साहिर की कही गई बात को उसने तंजी अंदाज में दोहराया था। जीमल ने अपनी आंखों में जमा होती नमी समेत अपना चेहरा उठाकर उसे देखा। ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए मैंने तुम पर, जो तुम सबको रो रो कर अब तक अब सुनाती फिरती हो? अपनी मर्जी से उठती हो, अपनी मर्जी से रहती हो। दुनिया जहान की नेमत इस घर में मौजूद है, फिर तुम्हें ऐसा कौन सा रोग है जो तुम दिन रात आंसू बहाती रहती हो? आतिफ के लहजे में गुरूर वाजे था। अपनी बात कहकर उसने आखिर में उसकी आंखों में उमड़ते आंसू देखते नागवारी से कहा। जानना चाहते हैं गम मेरा सबसे बड़ा रोग? तो वो आपकी बेरुखी है, आपका बेजार लहजा है। आखिर ऐसी कौन सी तब्दीली आ गई इन 3 सालों में कि आपको जहर लगने लगी हूँ? इससे पहले तो आपने मुझ पर कभी गुस्सा नहीं किया था, मेरी हर गलती को आप इग्नोर कर देते थे। अब मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया जो आपके लहजे में मेरे लिए अजनबियत आ गई है? मैं तो आज भी वही जिमल हूँ जिससे शादी करने के लिए आपने सबसे मुखालफत मोल ले ली थी। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया जो मुझसे इतने मुतनफर रहते हैं? आप मेरा कसूर बता दें आतिफ, मुझे खुद तो समझ में नहीं आता। उसके पूछने पर गोया वो अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को कह गई थी, मगर ये तकलीफ, ये गम सिर्फ उसका था तो महसूस भी उसे ही होना था। आतिफ के लिए तो महज ये एक इमोशनल सी उसकी तकरीर थी। जीबल ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए अपने टूटे बिखरे लहजे में उसे जवाब मांगा था। बस ये सारी फजूल बकवास करवा लो तुमसे, अपनी हरकतें सीधी कर लो, मेरा लहजा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आतिफ ने उसकी बातों पर सर झटकते हुए बेजारी से कहा। आप बता दें मुझे कि मेरी कौन सी ऐसी हरकतें हैं जो आपको नागवार गुजरती हैं? मैं वो काम कभी नहीं करूंगी। जिमल का लहजा शिकस्ता था। उसकी मोहब्बत ने उसकी अपनी शख्सियत, अपने ज़ात के वकार को बहुत पीछे छोड़ दिया था। वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहती थी, जबकि भीख में मिली मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती, इस बात को फरमोश कर गई थी। अपने घर वालों से मिलना छोड़ दो, सिर्फ इस घर की और मेरी होकर रह जाओ। मुझे तुम्हारा इनसे राब्ता एक आंख नहीं भाता, इनसे मिलना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आतिफ का लहजा काटदार था। उसने बेतहाशा शोशा छोड़ा था, जबकि उसकी फैमिली में खार तो उसे सिर्फ साहिर से थी, जो कि बगैर लिहाज के उसे वाज़ेह जता देता था कि वो उसकी हरकतों से बेखबर नहीं है, और यही बात आतिफ को बहुत खलती थी। आतिफ ने स्पार्ट चेहरे से कहा था, जबकि दूसरी तरफ जीमल का सांस एक पल को रुका था। जीमल का अपनी माँ और भाइयों के अलावा और था ही कौन?
وہ اسے اس کے بے لوث رشتوں سے رابطہ ختم کرنے کو کہہ رہا تھا، گویا سے اس کی خوشیوں کی وجہ ترک کرنے کو کہہ رہا تھا۔ ریمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں محض سرد مہری کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی تھیں اور خود کو مزید کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ دماغ اس کے سنائے جانے والے فیصلے سے انکاری تھا، جبکہ دل نے محبت کو چن لیا تھا۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں، اسی میں آپ کی خوشی ہے، تو مجھے منظور ہے عاطف۔ ریمل نے ایک پل میں رایا پار کا فیصلہ کیا۔ اس نے گویا خود کو اچھی بیوی ثابت کرنے کا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بچانے کا، اس سے دل سے بدگمانی نکالنے کا یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ اگر اس کے بعد عاطف کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا تو ریمل کے لیے یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنے ساری زندگی کے لیے اسے دل سے قبول کیا تھا۔ اب یہی اس کا گھر تھا، اسے ساری عمر یہیں رہنا تھا۔ اگر اس کی کسی قربانی سے اس کا رشتہ بچتا تھا تو وہ اسے بچانے کا یہ موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری وہ ہے۔ گزشتہ دن اس نے سب کے ہوتے ہوئے بھی اس کے بغیر اس کی کمی کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ ریمل کی زندگی کا قیمتی اثاثہ اس کا شوہر تھا، جسے وہ سچے دل سے چاہتی تھی۔ گڈ، بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے۔ چلو، اسے یہ تو پتہ چلا کہ تمہارے دل میں آج بھی میرے لیے کوئی قدر ہے۔ اس کی بات سے ایک پل کو تو عاطف حیران ہوا تھا، اس نے کتنی آسانی سے اسے چن لیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اس سے اس بات پر اختلاف کرے گی، مگر اس نے تو جیسے اسے مزید بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ عاطف ایک پل کے لیے اس کی دیوانگی پر حیران ضرور ہوا تھا، جبکہ دوسرے لمحے وہ اپنی حیرت سے نکل چکا تھا۔ آپ کے دل میں میرے لیے گنجائش ختم ہوئی ہوگی عاطف، جبکہ میرے لیے تو آج بھی آپ سب سے پہلے ہیں۔ اس کی بات سے ریمل نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، جس پر موجود خوشی جانے کس بات کی تھی؟ کیا وہ اس کے گھر والوں کو اتنا ناپسند کرتا تھا کہ ان کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا؟ اس کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ریمل اسے چند لمحے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر ڈریسنگ روم سمیٹنے لگی۔ شام کو تیار رہنا، ہم ڈنر پر چلیں گے۔ کچھ دیر بعد کمرے میں عاطف کی آواز گونجی تھی۔ سوئچ بورڈ سے نکالتی ریمل نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا موبائل استعمال کرنے میں مصروف تھا، نظریں ہنوز موبائل پر مرکوز تھیں، جبکہ مخاطب اسی سے تھا۔ ریمل کو اپنی جگہ بت بنے دیکھے اور اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو کہ یک ٹک حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ تم سے ہی کہا ہے، اب اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ میں جب تم میرے لیے اپنی فیملی سے رابطہ منقطع کر سکتی ہو تو میں اس کے بدلے اپنا رویہ تو درست کر سکتا ہوں۔ اسے حیرانی سے خود کو تکتا پا کر وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ چہرے پر کوئی غصہ ناراضگی نہ تھی۔ ریمل خاموش نظروں سے اپنے قریب دیکھنے لگی۔ اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، شاید اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اب اتنی بڑی بڑی آنکھیں نکال کر کیوں گھور رہی ہو؟ عاطف نے اس کی لمبی پلکوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوتے ہوئے کہا۔ ریمل کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو بہہ گئے تھے۔ اسے یہ لگا یہ کوئی خواب ہے، جانے کیوں اس کا ذہن اس حقیقت پر ایمان لانے کو تیار نہ تھا۔ پھر وہی آنسو، اس کے آنسو دیکھ کر اس نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ ریمل نے جلدی سے اپنی ہتھیلیوں سے آنسو رگڑے تھے، گویا کہیں اس کا موڈ خراب نہ ہو جائے۔ گڈ، روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تم، عاطف نے اپنی پہلی 2 انگلیوں سے اس کا گال سلاتے ہوئے کہا، اور وہ آج بھی اتنی خوبصورت تھی، جبکہ بدلا تو اس کا دل تھا، جس کی وجہ سے عاطف کو ریمل میں اب پہلے جیسی اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ریمل اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا دعائیں اتنی جلدی بھی قبول ہوتی ہیں؟ ریمل کو اپنی قسمت پر اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر اعتبار نہ آیا۔ چلو اب جلدی سے روم صاف کرو اور ایک کپ کافی بنا کر امی کے روم میں لے آؤ، میں حنان کے پاس جا رہا ہوں۔ اسے یک ٹک خود کو تکتا پا کر وہ اس کا گال تھپتھپاتا ہوا اس پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر اپنا موبائل لے کر کمرے سے چلے گیا، جبکہ پیچھے ریمل نے بے اختیار ڈریسنگ ٹیبل کا سہارا لیا تھا۔ تو یہ تھی اس کی خوشیوں کی قیمت۔ کیا اس کی آزمائش ختم ہو گئی تھی؟ کیا آج بھی اس کے دل میں اس کے لیے وہی محبت تھی جس کے دعوے وہ کیا کرتا تھا؟ کیا وہ صرف اس کی فیملی کی وجہ سے اس سے ایسا رویہ رکھتا تھا؟ کیا اسے اس کے گھر والے اتنے برے لگتے تھے جس کی وجہ سے وہ اسے یوں دن رات ذلیل کرتا تھا؟ کیا اس نے اپنی جڑوں کا سودا کر کے اپنے لیے مستقل خوشیاں خرید لی تھیں؟ کیا اب سب کچھ صحیح ہو جائے گا؟ اس کی قسمت یوں ایک دم بھی بدل سکتی تھی؟ یہ سب وقتی اور عارضی تھا، اس بات کا فیصلہ ہونا بھی باقی تھا۔ یار، یہ فضول سی تقریر کب ختم ہوگی؟ قسم سے تو مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ بھی شدید والی۔ نایاب نے اسرا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اتائے سے انداز میں کہا۔ نئے ڈپارٹمنٹ کا افتتاح بہت شاندار طریقے سے ہوا تھا۔ آڈیٹوریم ہال میں اس وقت سب اسٹوڈنٹس اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے آنے والے معزز شخصیات کی مختصر تقریریں سن رہے تھے، جن میں وہ انہیں کامیابی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی تجربات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اس وقت اسٹیج پر پروفیسر یاسر قاسمی ان سے مخاطب تھے، جنہوں نے حال ہی میں سیاست میں قدم رکھا تھا۔ ان کی یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس ہی تقریباً ان کی طرف تھے، وجہ ان کے دانشور فیصلے، علم و ادب سے آشنائی اور ذہانت تھی۔ انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے مخالفین کو اپنا مستقبل خطرے میں لگتا تھا۔ اسٹیج کے سامنے بیٹھے منظور شاہ چہرے پر بڑی میٹھی مسکراہٹ لیے یاسر قاسمی کو دیکھ رہے تھے، جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی عداوت نہ ہو۔ اپنے ذہن میں بنائے منصوبے پر وہ بہت پرسکون دکھائی دیتے تھے، جیسے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ منظور شاہ یونیورسٹیوں کو ہر سال ایک بھاری رقم ڈونیٹ کرتے تھے اور یہ جتاتے تھے کہ ان کا سیاست میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے، نوجوان نسل کو قابل بنانا، ان کے لیے تعلیمی میدان ہر طرح سے ہموار کرنا، وغیرہ وغیرہ، جبکہ اصل مقصد تو ان کا کچھ اور تھا۔
ان کے علاوہ اور بھی سیاسی شخصیات یہاں موجود تھیں جو کہ یونیورسٹی کو فروغ دینے کے لیے دیگر کاموں میں پیش رہتے تھے۔ نیاب، کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ اشرا نے اس کے بعد افسوس کے انداز میں اس پر نظر ڈالی تھی اور پھر سے اسٹیج کی طرف متوجہ ہوئی جہاں پروفیسر یاسر کاظمی اپنی بات کا اختتام کر رہے تھے۔ یہ اشرا کے فیورٹ رائٹر پلس پروفیسر تھے۔ اشرا ان کی شائع کی جانے والی ساری کتابیں پڑھ چکی تھی جن میں نوجوان نسل کو ان کے مقاصد سے آشنائی، انسانیت کا درد، وقت کی قدر، کامیابیوں کی کنجی اور جانے کتنے موضوعات پر لکھی گئی تحریریں جو کہ بہت مقبول بھی تھیں۔ اشرا کو ان کی ذہانت، ان کی پرسنالٹی، ان کی پروقار شخصیت پر بہت متاثر کرتی تھی۔ وہ کسی سے نہ متاثر ہونے والی ان کی بہت بڑی فین تھی۔ اشرا، نیاب نے اس کی بازو پر چٹکی کاٹتے ہوئے بے بسی سے اسے پکارا۔ اشرا اس کی اس حرکت سے اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ میرے پیٹ میں سارے چوہے مل کر دھمال ڈال رہے ہیں، میں کیا کروں؟ کس کو بتاؤں؟ کھانا کب کھلے گا؟ اس کے خود کو یوں تکنے پر نیاب نے رونی صورت بنا کر کہا۔ اس لڑکی سے بھوک بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اسے دن میں جب بھوک محسوس ہوتی تھی وہ کھانا کھا لیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی عمر کی باقی لڑکیوں سے صحت مند تھی جبکہ اشرا خاصی دبلی پتلی تھی۔ تھوڑا سا صبر کر لو نیاب، پھر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی، اشرا نے دانت کچا کر کہا۔ اس کی بات سے نیاب پھر چھوٹا سا منہ بنا کر سامنے دیکھنے لگی۔ اسی دوران پروفیسر یاسر کاظمی اسٹیج سے اترے تھے اور حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ ان کے اترتے ہی منظور شاہ نے ایک طرف کھڑے اپنے پی اے کو دیکھا تھا جس سے انہیں تھمز اپ کرتے ہوئے اپنی تیاری مکمل ہونے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتے خباثت سے مسکرا دیے۔ تقریباً 20 منٹ تک یہ سلسلہ ایسے چلا۔ پھر اس تقریب کا اختتام ہوا تو یہاں کے ایچ او ڈی اور دوسرے ٹیچرز نے مہمانوں کو ایک طرف ہال میں چلنے کی درخواست کی جہاں ان کے کھانے کا انتظام تھا جبکہ اسٹوڈنٹس کے لیے کھانے کا انتظام دوسری طرف تھا۔ نیاب نے تو بے ساختہ اس اعلان پر الحمدللہ کہا تھا جبکہ اشرا کی نظروں نے آڈیٹوریم سے باہر نکلتے پروفیسر یاسر کاظمی کا پیچھا کیا تھا۔ وہ ان سے ملنا چاہتی تھی، اپنی پسندیدگی کے بارے میں انہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے ان کی لکھی گئی قیمتی تحریروں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اشرا کی بادامی آنکھوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ اشرا، اٹھو نا، اب کہاں کھو گئی تم؟ اسے آڈیٹوریم کے ہال کی طرف تکتا دیکھ نیاب نے اس کا شانہ ہلاتے ہوئے کہا۔ اشرا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ نہیں، کہیں بھی نہیں، چلو اٹھو چلتے ہیں، اشرا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نیاب بھی اس کے ساتھ چلتی ہوئی دوسری طرف بڑھ گئی تھی جب وہ ایک پل کو اپنی جگہ پر ٹھہر گئی۔ اشرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ کر پلٹا تھا۔ کیا ہوا؟ اشرا نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا پرس میرے پاس نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میں اسے لائبریری میں ہی بھول آئی جہاں پر ہم پکس لے رہے تھے، نیاب نے نظر ارد گرد دیکھتے ہوئے جھنجھلا کر کہا جبکہ اسے یاد بھی آ چکا تھا کہ وہ اپنے پرس کو لائبریری میں ایک چیئر پر رکھ کر اٹھانا بھول گئی تھی۔ اچھے خاصے پیسے تھے اس کے پرس میں اور اس کی جویلری بھی جو کہ اپنی عادت سے مجبور وہ اپنے پرس میں رکھتی تھی۔ اس کی بات سے اشرا نے افسوس کے سے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ چلو تم جاؤ، کھانا سٹارٹ کرو، میں لے کر آتی ہوں، اشرا نے اس کی بھوک کا احساس کرتے ہوئے اسے جانے کا کہا جس پر نیاب نے شکری سے اسے دیکھا۔ دیکھتے ہوئے اسمائل پاس کیا اور جلدی سے ہال کے دائیں حصے کی طرف بڑھ گئی۔ اشرا اس جھلی سی کی حرکتوں پر سر جھٹکتی ہوئی آڈیٹوریم سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ انسپکٹر روہیل، آپ کہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، سائن نے اپنی گاڑی سے نکل کر آنکھوں پر چورس فریم کے سیاہ گلاسز لگاتے ہوئے ارد گرد ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا جبکہ کان میں لگے ایئرپورٹ سے وہ روہیل سے مخاطب تھا۔ سورج تو جیسے سوا نیزے پر تھا۔ دوپہر کے پچھلے پہر بھی گرمی اور تپش میں کمی نہیں آئی تھی۔ اس وقت یونیورسٹی کی پارکنگ میں کھڑا تھا۔ دھوپ کی چمکتی ہوئی تپش زدہ سی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے اس کی صاف رنگت دمتا رہی تھی۔ سیاہ جینس پر آف وائٹ پوری آستینوں والی ٹی شرٹ میں ملبوس سیاہ جوگرز پہنے ہوئے کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہی معلوم ہوتا تھا۔ چہرے پر وہی مخصوص سنجیدگی اسے باقی سے الگ گردانتی تھی۔ سنہری بال ایک طرف پف کی طرح سیٹ کیے وہ اپنے شاندار شخصیت سمیت ان سب میں منفرد نظر آتا تھا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس نہیں تھا۔ سوری سر، آپ کو انتظار کرنا پڑا، میں یہاں دوسرے فلور پر ہوں، آپ یہیں آ جائیں، فائلز میرے پاس ہی ہیں، یہاں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں خود نہیں آ سکتا، انسپکٹر روہیل نے کچھ مشکوک سے انداز میں اطراف میں ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس میں دوسرے انسپکٹر کے یہاں پروٹیکشن پر ڈیوٹی تھی۔ رافع کو ایک کام سے شہر سے باہر جانا تھا اس لیے وہ صبح سے ان سب کو ہدایت دیتا جا چکا تھا۔ ساحر بھی کسی کیس کی انفارمیشن اکٹھی کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی ایک امپورٹنٹ فائل کل روہیل کی گاڑی میں رہ گئی تھی جسے لینے وہ یہاں آیا تھا۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ انسپکٹر روہیل؟ اس کے بعد سے ساحر نے ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے متفکر سے انداز میں پوچھا۔ یس سر، آپ آ جائیں، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، روہیل نے اب کی بار کچھ مطمئن سے انداز میں کہا جبکہ وہ مطمئن نہیں تھا۔ کال بند کر کے ساحر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے بتائے گئے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ ساحر کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ اپنے قریب سے گزرنے والی لڑکیوں کی ستائش بھری نگاہیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا جبکہ یہ سب نظر انداز کرنا اس کی عادت تھی۔ اس کا فوکس صرف اس کی منزل تھی۔ ڈپارٹمنٹ کے باہر بھی جدید ماڈل کی نئی مہنگی گاڑیاں قطار سے کھڑی تھیں۔ مطلوبہ ڈپارٹمنٹس کے باہر پہنچ کر جہاں پر خاصا اسٹوڈنٹس کا رش تھا وہ ان سب میں سے گزرتا ہوا بھی دوسرے فلور کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جہاں پر نیچے کی نسبت رش اور شور کم تھا۔
وہ सीढ़ियां चढ़ता हुआ भी ऊपर पहुंचा ही था जब दाएं तरफ से आती अंधाधुंध भागती लड़की से वो बुरी तरह टकराया। वो लड़की से टकराने पर अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी थी और पूरी कुव्वत से दूसरी सिम जमीन बोस हुई थी, जबकि साहिर तो उसे देखकर रह गया। वो खुद ही अंधाधुंध भागती हुई उसमें आकर लगी थी और अब जमीन बोस हुई थी। साहिर के हाथ में पकड़ा मोबाइल इस इफ्तिदात से उसके हाथ से छूट गया था। उसने एक संजीदगी भर नजर उस लड़की पर डालकर झुककर जमीन बोस हुआ और अपना मोबाइल उठाया। असरा की कोहनी पर बहुत बुरी चोट लगी थी, कमर से भी दर्द की एक शदीद लहर उठी थी, मगर इस वक्त यहाँ रुकना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। उसे यूं गिरा देखकर साहिर अपनी झुंझलाहट को एक तरफ कर तालिब भींचता हुआ अपना मोबाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ा था, जब वो खुद ही जल्दी से खड़ी हुई और एक हरास भरी नजर अपने पीछे देखती हुई आगे बढ़ने लगी, जब साहिर उसके रास्ते में किसी पहाड़ की तरह इस्तादा हो गया। मैडम आप ठीक हैं? आपको ज़्यादा तो नहीं लगी? और ये कौन सा तरीका चलने का? साहिर का लहजा नॉर्मल, अंदाज मुश्तल सा था, जबकि उसकी इतनी बुरी तरह से गिरने पर वो अंदाजा कर चुका था कि उसे खासी चोट लगी है। असरा ने अपने चेहरे पर उमड़ आते लट्टों को जल्दी से समेटा था। वो यहाँ से भाग देना चाहती थी। वो शक्ल से बहुत ज़्यादा डरी और सहमी हुई मालूम होती थी। उसका यही डर सहमा रूप साहिर को मतवज्जा कर रहा था। उसने एक नज़र इस समय देखा जहाँ से वो भागती हुई आई थी, और फिर उसे अब की बार उसे देखने पर वो एक पल को हैरान हुआ था। आंखों में तहीर उमड़ आया था। मदामी आंखें रोने की वजह से बुरी तरह सुर्ख थी। चेहरे पर आंसुओं के वाज़ेह निशानात थे। उसके गाल और गर्दन पर किसी के नाखूनों के निशान बड़े वाज़ेह नजर आ रहे थे, जहाँ से खून निकलकर खुश्क हो चुका था। बिखरे हुए स्याह बाल जो कि कुछ देर पहले खूबसूरत से हेयर स्टाइल में मुकीद थे, अब उसमें से कई रेशमी घुंघरियाली लटें उसके चेहरे की तरफ में फैली हुई थी। अपने सूट दुपट्टे को लापरवाही से उसने शानों पर फैलाया। वो बहुत उजलत में परेशान सी झुंझलाई हुई लगती थी, जबकि उसके चेहरे पर नजर आता खौफ व हरास किसी को भी तशवीश में डाल दे। असरा के हाथ पांव बकायदा कपा रहे थे। वो उसे पहचान गया था। हटे पीछे। असरा ने अजलत में बगैर उसे देखे एक बार फिर उसे अपने पीछे देखते हुए उसे शाने से पीछे धकेलती वो वहां से जाने को थी। मौत उसके सर पर खड़ी थी, जबकि उसके सामने खड़ा शख्स उसके पूरे कुएं से धक्का देने पर एक इंच भी नहीं हिला था। मोहतरमा सब खैरियत है? कोई मसला है? अब इस तरह रो क्यों रही हैं? आप मुझे बता सकती हैं? साहिर को उसकी शक्ल, उसके अंदाज से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था, जबकि उसके गाल और गर्दन पर जख्म के निशान बड़े वाजे थे जो कि उसे तशवीश में मुब्तला कर रहे थे। उसे यूं बदहवास और डरा सहमा देखकर वो पूछे बगैर नहीं रह सका था। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। इस सब ठीक है, हटें प्लीज। असरा ने कपाते से कमजोर लहजे में एक नजर उसे देखा था और दिलजाई से अंदाज में रास्ता छोड़ने का कहा था। उसकी आंखों में नजर आता हजन जानलेवा था। जाने वो कौन सा लम्हा था, कैसा एहसास था जिसके तहत साहिर के कदम खुद ब खुद पीछे को हुए थे। उसने उसे रास्ता दे दिया था, जबकि नजरें वो तो उसके सिरे से पलटने से इनकारी थी। असरा उसके रास्ता छोड़ने से जल्दी सीढ़ियां उतरती, भागने के अंदाज में वहां से नीचे उतरी रही थी। इसके कदमों पे जान नहीं थी, मगर उसे यहाँ से जाना था। वो निचली सीढ़ी पर पहुंचकर लड़खड़ाई थी, मगर रुकी नहीं थी। अपने चेहरे से आंसू साफ करती तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गई। उसका अंदाज भागने वाला ही था। वो अपने हवासों में नहीं लगती थी। साहिर की नजरों ने उसका तब तक पीछा किया था जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई थी। वजह उसके अंदाज का तजस्सुस था, जो कि उसकी हालत को देखकर उसके अंदर पैदा हुआ था। वो अभी तक गिरल थामे वहीं खड़ा था जहां से वो गई थी। 3 दफा किस्मत ने 3 दफा इस लड़के को उससे मिलाया था, और तीनों दफा वो उसके अलग अलग रूप से मुतारिफ हुआ था। पहली बार वो उसे बदतमीज और बदजुबान लगी थी। दूसरी दफा बिला की महज़ब सुलझी हुई नरम गो, जिस पर वो खासा हैरान हुआ था। और अब उसने उसका बिल्कुल मुख्तलिफ रूप देखा था। ये कहीं से भी वो लड़की नहीं लग रही थी जो थाने में इतने मर्दों के दरमियान खड़ी बेइंतहा पुरएतमाद से बहस कर रही थी। जाने वो कौन थी, क्या थी, उसका असल चेहरा क्या था। हर दफा एक नया पहलू उसकी शख्सियत का उसने देखा था, जबकि आज तो उसका घबराया हुआ रोता हुआ चेहरा कोई और ही दास्तान बयान कर रहा था। अपने मोबाइल पर आती इंस्पेक्टर रोहेल की कॉल देखकर वो सर झटकता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया, जबकि एक लम्हा यहाँ इस जगह अजबर हो गया था। वो लम्हा, वो एहसास सारी यहीं छोड़ गया था, क्योंकि वो कमज़ोर लम्हों में कैद होने वाला इंसान नहीं था। हाशिर, चाय ले लो बेटा। रुमैसा बेगम ने चाय का कप उसे पकड़ाते हुए कहा, जो कि टीवी का रिमोट हाथ में थामे संजीदगी से न्यूज़ सुन रहा था। रुमैसा बेगम भी अपने चाय का कप लेकर उसके पास ही 3 सीटेड सोफे पर टिक गई। ये शाम का वक्त था। हाशिर कुछ देर पहले ही ऑफिस से लौटा था। ऑफिस से आने के बाद वो फ्रेश होकर लाउंज में बैठा चैनल सर्फिंग कर रहा था, जब एक खबर वो चौंक कर उठा था। जी नाज़रीन, आपको सबको बताते चलें कि लाहौर की मशहूर यूनिवर्सिटी के गुज़िश्ता HOD प्रोफेसर यासिर काज़मी, जिन्हें अभी सियासत ज्वाइन किए कुछ महीने ही गुजरे, वो ना सिर्फ प्रोफेसर थे, बल्कि उनका शुमार बेहतरीन मुसन्निफीन में भी होता था, जिन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहुत सी किताबें लिखी, जो कि स्टूडेंट्स में बहुत मकबूल हुई। आज शाम 4 बजे किसी ने बहुत बेदर्दी से उन्हें यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कत्ल कर दिया था। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाली तकरीब में, जिनमें प्रोफेसर यासिर काज़मी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद है, उनकी
ڈیڈ باڈی یونیورسٹی کی لائبریری سے ملی ہے۔ پولیس نے ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا ہے، جبکہ اس ڈپارٹمنٹ کو سیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس تفتیش شروع کر چکی ہے۔ مزید تفصیلات سے ہم آپ کو کچھ دیر میں آگاہ کرتے ہیں۔ عاشر نے ہر چینل پر چلتی ایک ایک خبر کو دیکھتے ہوئے ٹی وی آف کر دیا۔ وہ کچھ اداس ہوا تھا۔ استغفر اللہ، ہمارے ملک کے بس خدا ہی حافظ ہے۔ آج کل تو تعلیمی ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا بنی ہوگی۔ رمیسہ بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے افسوس سے کہا۔ عاشر بھی سنجیدہ سا معلوم ہوتا تھا۔ یہ سیاست بہت بری چیز ہے ماں، یہاں حق کے لیے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے۔ بظاہر نظر آتے ہی ایک دوسرے کے ہمدرد ہی انہی کے ایک دوسرے سے کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ اس وقت پروفیسر کی فین فالوئنگ پچھلے 3 ماہ سے کافی بڑھ گئی تھی۔ ہر کوئی انہیں سپورٹ کر رہا تھا، خاص طور پر نوجوان نسل۔ بس شاید انصاف کے لیے لڑنے والوں کی عمر زیادہ طویل نہیں ہوتی۔ عاشر کا انداز اداس تھا۔ اس نے خود بھی ان کی 2-3 دفعہ تقریریں سنی تھیں، جس سے وہ خاصا متاثر ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ یہ شخص ضرور کچھ تبدیلی لائے گا، مگر اب اچانک یہ خبر کسی حیرت سے کم نہ تھی۔ تم ساحر کو فون کرو، پتہ کرو وہ کہاں ہے، کب تک گھر آئے گا۔ رمیسہ بیگم کو اچانک ہی ساحر کی فکر ہونے لگی۔ وہی ماں کی محبت۔ ماں صاحب، اس وقت فون کروں گا تو بھائی ناراض ہوں گے، آپ جانتی تو ہیں وہ مصروف ہوں گے۔ رافع بھی یہاں نہیں ہے، شہر سے باہر گیا ہوا ہے، تو ساحر بھائی آج جلدی گھر آنے والے نہیں ہیں۔ عاشر نے گویا انہیں پہلے سے ہی آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ اللہ میرے بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سارا دن اس کا باہر گزرتا ہے، اپنی صحت کی پرواہ نہیں ہے اسے۔ اچھا خاصا بزنس ہے تمہارے پاپا کا، کیا ضرورت ہے اس جاب سے اپنے خون اور طاقت جلانے کی، جس میں ہر دن کی خبر ہے اور نہ رات کی۔ رمیسہ بیگم نے ہمیشہ کیے جانے والا شکوہ دوبارہ دہرایا۔ انہیں باتوں کی وجہ سے انہیں ساحر کی جاب بالکل پسند نہ تھی۔ وہ دن تہوار پر بھی کم ہی گھر ہوتا تھا۔ ماں صاحب، آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ آپ ایک ایماندار آفیسر کی ماں ہیں، جس کے لیے سب سے پہلے ترجیح اس کے ملک کی، اس کے شہریوں کی، اس کے کردار کی حفاظت ہے۔ عاشر نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے رمیسہ بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ساحر کے لیے ناز تھا۔ الحمدللہ، اللہ میرے بچے کو لمبی زندگی دے، میں کب ناشکری کر رہی ہوں۔ رمیسہ بیگم نے اس کی بات سے تشکر بھرے انداز میں کہا۔ زیمل کی کوئی کال آئی آپ کو؟ جب سے گئی ہے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا اس نے؟ عاشر نے یاد آتے ہی زیمل کا پوچھا۔ اس کے لہجے میں زیمل کے لیے واضح پریشانی جھلکتی تھی۔ نہیں، فون تو نہیں آیا۔ اس کی ماشاءاللہ اچھی خاصی فیملی ہے، کہاں ٹائم ملتا ہوگا فون کرنے کا، اوپر سے حنان بھی تو بہت ستاتا ہے اسے۔ رمیسہ بیگم نے عام سے لہجے میں کہا۔ انہوں نے زیمل کو تاکید کر کے بھیجا تھا کہ وہ اس گھر کے لوگوں کو اہمیت دے، اپنی طرف سے ان کے دل صاف کرے، اسے ہر حال میں وہی ان کے ساتھ رہنا ہے تو ان کے ساتھ اپنے معاملات درست کریں۔ عاشر ان کی بات سے خوش ہوتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا تھا، جبکہ ذہن میں تو ساحر کی باتوں پر عاطف کا کچا سا رویہ یاد آیا تھا۔ وہ اپنی سوچ کو جھٹکتا ہوا رمیسہ بیگم سے روزمرہ کی گفتگو کرنے لگا، جو کہ اس کا معمول تھا۔ اچھا، تم صبح تو بالکل ٹھیک یونیورسٹی گئی تھی، اتنا زیادہ بخار کیسے ہو گیا تمہیں؟ میری بات مانو، اٹھو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ دانیہ اپنا بیگ پیک کرتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی، اس کی پیشانی کو ہاتھ لگایا جو کہ شدید تپ رہی تھی۔ اسرا کو شام سے تیز بخار تھا، وہ بخار سے باقاعدہ کپکپا رہی تھی۔ اتنی شدید گرمی میں وہ سر تک چادر اوڑھے تیز بخار کی زیر اثر کپکپا رہی تھی۔ دانیہ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے پریشان ہوئے جا رہی تھی۔ اسے اس کے ساتھ یہ کمرہ شیئر کرتے 3 سال ہونے والے تھے۔ اس نے اسرا کی بخار میں یہ حالت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی اس طرح بستر پر بے سود پڑی تھی۔ اس نے کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے، بلکہ یوں کہنا بہتر تھا کہ اس میں کپڑے چینج کرنے والی ہمت نہیں تھی۔ نایاب اسے وہاں نہ پا کر پریشان ہو گئی تھی۔ شام میں کال پر وہ اس سے اچھی خاصی خفا ہو رہی تھی، جبکہ اسرا نے اسے اپنی حالت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ محض اس کی باتوں پر ہوں ہاں اور مختصر سے جوابات دیتی رہی، جس کے بعد اسرا نے کال کاٹ دی، کیونکہ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس میں بات کرنے کی سکت ہی نہیں رہی تھی۔ اسرا، تم مجھے پریشان کر رہی ہو، کچھ بولو تو صحیح یار، کیا فیل کر رہی ہو مجھے، بتاؤ تو صحیح۔ دانیہ نے اس کی طرف سے ہنوز خاموشی دیکھ کر التجائی سے انداز میں اس کے چہرے سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر اسرا کے لیے واضح پریشانی تھی۔ اس نے اسرا کے چہرے سے چادر ہٹائی تو اس کا بخار کی تمازت سے لال ببو کا ہوا چہرہ بادامی آنکھوں سے بہتے موٹے موٹے آنسو دیکھ کر اس کا دل دہل سا رہ گیا، جبکہ گال اور گردن پر زخموں کے نشان واضح دکھائی دیتے تھے۔ اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے اس نے شام میں پریشانی سے اسرا سے اس کی وجہ دریافت کی تو اسرا نے کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیا، مگر دانیہ کی یہ چوٹیں محض گرنے کی نہیں لگتی تھیں۔ اس نے اس سے کوئی بحث نہیں کی تھی، اس نے جو کہا تھا خاموشی سے مان لیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں دانیہ، سونا چاہتی ہوں، اسرا نے کہا، ذرا سی آواز میں اسے دیکھ کر کہا اور اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ اسرا، سب خیریت ہے نا؟ تمہارے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ دانیہ نے پریشانی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دوبارہ اسے متوجہ کیا۔ اسرا نے اپنی آنکھوں میں آنسو رگڑتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جو کہ اس کی حالت پر بے حال نظر آتی تھی۔ دانیہ ایم فل کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس کی سینئر تھی۔ اسرا بمشکل اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کمر میں لگی چوٹ سے شدید درد کی لہر اٹھی تھی، جس نے زور سے آنکھیں میچ کر ضبط کیا۔ دانیہ نے اسے دیکھتے اٹھے دیکھ کر اس کے بیٹھنے میں مدد کی تھی۔ آرام سے یار۔
میں میم کو بلا کر لاؤں؟ مجھے تمہاری کنڈیشن ٹھیک نہیں لگ رہی۔ دانیہ نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس سر میں بہت درد ہے، تم پریشان مت ہو، مجھے الماری سے سر درد کی دوا نکال کر دے دو پلیز۔ اسرا نے اسے ٹالتے ہوئے کچھ سنبھل کر کہا۔ تم نے کچھ نہیں کھایا اسرا، دوپہر سے یوں بے سود پڑی ہو، ایسے کیسے میں تمہیں خالی پیٹ دوا دے دوں جبکہ تم مجھے پہلے اتنی کمزور لگ رہی ہو؟ تم مجھے 10 منٹ دو، میں تمہارے لیے کچھ لائٹ سا بنا کر لاتی ہوں۔ خالی پیٹ کوئی میڈیسن نہیں دے رہی میں تمہیں۔ دانیہ نے صرف کہا نہیں تھا بلکہ وہ اپنی بات کہتی عجلت میں باہر کی طرف بڑھ بھی گئی تھی، جبکہ اسرا نے آج تک اپنی وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی تھی۔ وہ منع کر دیتی اگر اسے کچھ بولنے کا موقع دیتی۔ دانیہ کے جانے کے بعد کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ خاموشی اسرا کی کمزوری تھی۔ اس خاموشی میں اس کے اندر موجود خدشے، سوالات، درد، اس کی تکلیفیں اونچی اونچی آواز میں کلام کرنے لگتا تھا۔ اسرا بے بسی سے اپنے سر اپنے گھٹنوں پہ چھپائے رو دی۔ اس کی یونیورسٹی سے آتے ہی ہر پروفیسر کے مرڈر کی خبر پھیل گئی تھی۔ ہاسٹل میں ہر کوئی شوق تھا، ہر طرف اسی موضوع پر باتیں ہو رہی تھیں۔ اسرا کے لیے یہ ذکر نہ صرف تکلیف دہ تھا بلکہ اس واقعے نے اس کے ایک سم چلتی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو گویا ایک بار پھر وہ سارا منظر جو کہ اس کے ذہن میں نقش ہو چکا تھا، وہ الفاظ اس کی سماعتوں میں ازبر ہو چکے تھے جو کہ اس کی ساری زندگی میں کسی خطرے کی نوید تھے، ایک بار پھر وہی سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا تو گیا اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنسوں میں مزید روانی آ گئی، اس پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ آج وہ سب کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد سے اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ بہت بہادر تھی مگر آج ڈھہ گئی تھی۔ قسمت نے اسے کس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا؟ اسرا کا دماغ سون ہو چکا تھا، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، کس کو بتائے۔ اسے اپنے چاروں اور سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنے دکھتے سر کو تھام دے ایک بار پھر بستر پر ڈھہ سی گئی۔ اس کی یہ حالت زندگی میں پہلی بار ہوئی تھی۔ اس نے اپنی 21 سالہ زندگی میں یہ دن پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج پروفیسر کا مرڈر نہیں ہوا تھا، اسرا کی بدبختی کا آغاز ہوا تھا جس سے وہ بے خبر تھی۔ بدبختی تو بادشاہ کو بھی فقیر بنا دیتی ہے، انسان سے اس کی شخصیت کا زام، اس کا وقار چھین لیتی ہے، انسان کو جھکا دیتی ہے، اسے توڑ دیتی ہے۔ مشکلات کا گھیرا تنگ کرنے سے تنگ تر ہوتا جاتا ہے، ہر دروازہ بند ہی ملتا ہے۔ انسپکٹر روہیل، یہ سب آپ کی ناک کے نیچے ہوا اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی؟ اس وقت ڈپارٹمنٹ کا ہر فرد میٹنگ روم میں موجود تھا۔ اے آئی جی صاحب مشتعل سے کرسی پر بیٹھے انسپکٹر روہیل سے استفسار کر رہے تھے۔ سر، ہر چیز انڈر کنٹرول تھی، اچانک وہاں پر گارڈ کا کسی اسٹوڈنٹ سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ دونوں ہاتھا پائی کرنے لگے جس سے وہاں کا ماحول کافی ڈسٹرب ہوا۔ وہ دونوں کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے، مجھے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ ان دونوں میں سے ایک بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا، بات بات پر گالیاں اور ایک دوسرے کو مارنے کے لیے وہ آگے بڑھے تھے۔ ان کا معاملہ بھی نپٹا ہی تھا کہ پروفیسر صاحب کی ڈیڈ باڈی کسی اسٹوڈنٹ نے لائبریری میں دیکھی اور وہاں ایک اور شور و گل مچ گیا۔ انسپکٹر روہیل انہیں مکمل تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا، جبکہ اس کا لہجہ معذرت خوانا تھا۔ اس کی بات سنتا ساحر کا پاؤں ہنوز دائیں بائیں حرکت کر رہا تھا۔ خود کو کچھ سخت بولنے سے گریز کی یہ اس کی اپنی سی کوشش تھی۔ جب کوئی چیز اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تو وہ یوں ہی اسپاٹ چہرے سے اپنا پاؤں ایک قسم میں جھلاتا گویا اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا وہ ساحر کو قطعی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ وہی تھا جب پروفیسر کی موت کی خبر ہر طرف پھیلی، کوئی ان کے سامنے ان کی ناک کے نیچے جال بچھا کر اپنا کام کر کے جا چکا تھا اور وہ اتنا بے خبر تھا کہ اسے احساس تک نہ ہوا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آج کے اس واقعے کے بعد ہمارے ڈپارٹمنٹ پر کتنے سوال اٹھے ہیں۔ ہر کسی کو پولیس پر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اب کوئی بھی ہماری موجودگی میں بھی خود کو محفوظ محسوس نہیں کرے گا۔ پروفیسر یاسر کاظمی کی حفاظت ہمارا ذمہ تھی۔ وہاں موجود ہر شخص جو کہ ملک کی خدمت کے کسی نہ کسی عمل میں شامل ہے، ان سب کو تحفظ فراہم کرنا ہمارا فرض تھا، جس میں آج ہم ناکام ثابت ہوئے۔ اگر آپ کو وہاں کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی تو آپ یہاں انفارم کر سکتے تھے۔ میں بہت مایوس ہوا ہوں آج کے اس واقعے کے بعد۔ اے آئی جی صاحب شدید مشتعل نظر آتے تھے۔ انسپکٹر روہیل بیچارہ تو شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مخالفین نے اپنے مقصد کو انجام دینے کے لیے جال بچھایا تھا اور وہ اس جال میں پھنس گیا تھا۔ پورے میٹنگ روم میں سب خاموش تھے، اندر ہی اندر سب ساحر کے بولنے کے منتظر تھے، جو ان سب کا ہیڈ تھا، جو کہ اب تک کچھ نہیں بولا تھا، بالکل خاموش تھا۔ ایس ایس پی ساحر، اے آئی جی صاحب نے اب کی بار کب سے سنجیدہ بیٹھنے ساحر کو مخاطب کیا، جو کہ بظاہر تو بہت ایکٹیو نظر آ رہا تھا، جبکہ اس کی گہری خاموشی اس کی یہاں موجودگی کو مشکوک بنا رہی تھی۔ یس سر، ایک سیکنڈ میں اس کا جواب موصول ہوا تھا۔ وہ ان کے مخاطب کرنے پر کرسی پر تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا، جیسے اپنے سوال کے جواب پا لیے ہوں۔ ساحر کا دماغ بہت تیزی سے اس صورتحال کی جمع تفریق کر رہا تھا، جو کہ بالآخر کسی نتیجے پر پہنچ بھی گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے ایس ایس پی ساحر؟ کوئی کیسے ہمارے سامنے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی اندھیری نگری کا راج ہے کہ جس کے بس میں آئے وہ کرے؟ اے جی صاحب نے ساحر کو مخاطب کرتے ہوئے افسوس کے لہجے میں کہا۔ پروفیسر کے مرڈر کی خبر سے تو وہ خود بھی بہت شوق تھے، ان کے پروفیسر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ سر،
اندھیر رگنی کا راج تو نہیں، مگر شاید مخالفین نے ایسا سمجھ رکھا ہے۔ میں نے اب تک جتنا اس معاملے کو دیکھا ہے، اسے یہی اخذ ہوتا ہے کہ یہ سب پری پلان تھا۔ ایڈیٹوریم سے مہمانوں کے نکلتے ہی ایک طرف یہ جھگڑا شروع ہوا جس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ عین اسی وقت سی سی ٹی وی فوٹیج کا ڈسٹرائے ہو جانا، اور جس گارڈ کے ساتھ وہ لڑکا لڑ رہا تھا وہ پروفیسر کا ہی گارڈ تھا۔ یہ سب سوچی سمجھی سازش تھی پولیس کا دھیان وہاں سے ہٹانے کی۔ وہ لڑکا اور گارڈ دونوں زیر حراست میں ہیں۔ آج رات ان کی مہمان نوازی ہوگی تو صبح تک دونوں ہی فرفر بولنے لگیں گے۔ سائنس پارٹ چہرے سے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے تجزیے سے انہیں آگاہ کیا۔ ایچ جی صاحب نے اس کی بات سے پرسوچ انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ یہ معاملہ جتنا سیدھا دکھتا ہے اتنا ہے نہیں۔ آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس پر ورکنگ سٹارٹ کریں۔ اصل مجرم بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ وہ ایک قیمتی جان تھے، وہ ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ تھے جنہیں آج یوں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ انہیں انصاف دلانا اور اصلی مجرم تک پہنچنا ہمارا فرض ہے۔ اے جی صاحب نے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر سب نے باقاعدہ سر ہلا کر ان کی بات کی تائید کی۔ انشاءاللہ سر ایسا ہی ہوگا۔ سائر کا انداز مضبوط اور پختہ ہے۔ کچھ دیر میٹنگ اور چلی، جس کے دن میٹنگ برخاست ہوئی اور سبھی وہاں سے نکل کر اپنے اپنے کام کی طرف بڑھ گئے۔ انسپکٹر اوہیل کو ان دونوں لڑکوں کی طبیعت صاف کرنے کا ذمہ سونپا تھا۔ وہ ہسپتال سے آتی کال کی طرف متوجہ ہوا جہاں پروفیسر کی باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سیاہ مرسیڈیز آفس عمارت کے باہر آ کر رکی تھی۔ اس کے پیچھے آتی گارڈ سے بھری دو گاڑیوں نے اس گاڑی کو رکتے ہی جلدی سے نیچے اتر کر اس گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور دائیں بائیں چاقو چوبند ہو کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ منظور شاہ چہرے پر سپاٹ تاثرات لیے گاڑی سے نیچے اترے تھے اور تیز تیز قدم اٹھاتے عمارت کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے اسد میں مؤدب سا چلتا ہوا انہیں فالو کر رہا تھا، جبکہ دونوں کی چال میں ایک سرشاری سی تھی۔ لفٹ کے ذریعے وہ اپنے آفس کی عمارت کے تیسرے فلور پر آئے تھے۔ ان کی سیکورٹی انہیں دیکھتی ہی مؤدب انداز میں کھڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ ہر کسی کو اگنور کرتے ہوئے سیدھا اپنے آفس کی طرف بڑھے تھے۔ اسد بھی ان کے پیچھے ہی آفس میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے ان کی جانب بڑھا تھا اور ان کا کوٹ پکڑ کر ان کی چیئر کی پشت پر رکھنے لگا۔ ویسے سر، آج تو آپ کی ایکٹنگ کی داد دینی پڑے گی۔ پروفیسر کی فیملی سے جس طرح آپ نے افسوس کیا، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ سب الفاظ جھوٹے ہیں۔ اور تو اور پوری میڈیا پر آپ کے پروفیسر کی موت پر کیے جانے والی اظہار افسوس پر سپیچ نے آگ لگا دی ہے۔ ہر کوئی آپ کے ظرف کی مثال دے رہا ہے کہ پروفیسر سے کسی بنا پر ناچاکی ہونے کے باوجود آپ نے اپنے دل میں کوئی رنجش نہیں رکھی اور ایک عمدہ انسان کی طرح اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میڈیا میں اس بات کو بہت پازیٹیولی لیا جا رہا ہے۔ اسد نے انہیں ان کی سپیچ پر پروگریس کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ٹیبلٹ تھا جہاں پر ہر نیوز چینل سوشل میڈیا پر منظور شاہ کی تقریر کو بہت سراہا جا رہا تھا۔ وہ کل پروفیسر کی تدفین میں بھی شامل ہوا تھا۔ اس کی فیملی سے تعزیت کرنے کے بعد انہوں نے وہاں موجود میڈیا سے پروفیسر کی موت پر شدید افسوس کا اظہار کیا تھا، جس کے دوران انہوں نے بظاہر غصے سے پروفیسر کے قاتل کو پکڑنے اور اسے سزا دلانے کا وعدہ کیا تھا۔ بقول ان کی پروفیسر اور ان کے درمیان جو بھی رنجشیں تھیں وہ صرف وقتی تھیں، جبکہ ان کی اور پروفیسر کی دوستی کسی الفاظ کی محتاج نہیں۔ انہوں نے سارا الزام وہاں کی سیکیورٹی کو دیا تھا جس کے باعث یہ سب ہوا۔ اسد بھی اس وقت وہاں موجود تھا اور اس شخص کو اتنی سنجیدگی اور افسردگی سے جھوٹ بولتے دیکھ اسد اس سے متاثر ہوا تھا۔ بلا شبہ یہی سیاست تھی۔ اسے کہتے ہیں ایک تیر سے کئی شکار۔ تکبر سے چور لہجے میں اپنی بات کہتے منظور شاہ کا بلند و بالا کہکا آفس میں گونجا تھا۔ بے شک سر، اسد نے متاثر کن انداز میں کہا۔ منظور شاہ جو اپنی بات کہہ کر اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا رہے تھے، اچانک کچھ یاد آنے پر وہ ایک دم ٹیک چھوڑ کر ٹیبل پر آگے کو ہو کر بیٹھے۔ اصل اس لڑکی کا کیا بنا؟ کون تھی وہ لڑکی جس نے میرے کام میں مداخلت کرنے کی جرات کی تھی؟ اس کے بارے میں تم نے ڈیٹیلز نکلوائیں؟ منظور شاہ کے لہجے میں ناگواری کے ساتھ ساتھ دبدبا سا جلال و غصہ بھی بول رہا تھا۔ یس سر، یہ کام تو میں رات کو ہی کر چکا تھا۔ اسرا عالم نام ہے اس لڑکی کا، کیمسٹری کے چھٹے سیمسٹر میں اسی یونیورسٹی کی طالبہ ہے، ہاسٹلائز ہے، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد۔ اس کی فیملی آری والا کے گاؤں میں رہتی ہے۔ یہ اگر یہاں مر بھی جائے تو وہ لوگ زیادہ سے زیادہ 5-6 ماہ تک اس کی موت کا ماتم کریں گے، مجرم کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، جسے پکڑنا ان جیسے سیدھے لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ اینڈ دیٹس اٹ۔ اسد نے گویا اسرا کا سارا بایو ڈاٹا ایک پل میں منظور شاہ کو بتا دیا تھا۔ منظور شاہ پرسوچ انداز میں چیئر پر بیٹھے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ دیر کس بات کی ہے اسد؟ اس لڑکے کا کام اب تک تمام کیوں نہیں ہوا؟ منظور شاہ کے لہجے میں عجلت دکھتی تھی اور کچھ انہونی کا ڈر۔ سر، یہ کام تو میں رات میں ہی کروا دیتا، مگر اس کی ہاسٹل وارڈن بہت چون چرا کر رہی تھی، پولیس کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ اب صبح سے اس کا 15 سال کا بیٹا میرے پاس ہے تو اب لائن پر آئی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، آج رات کو اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ کل صبح کے اخبار میں آپ ایک ایسے لڑکی کی ہاسٹل کے باہر سے کود کر خودکشی کرنے کی خبر پڑھیں گے۔ اسد کا لہجہ بااعتماد تھا، ایک پورے اسرار اور خباثت بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی تھی۔ ویری گڈ اسد، یوں ہی تو میں تمہیں ہر جگہ اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ یہ لڑکی میرے کیریئر کے لیے خطرے کے سوا کچھ نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اسے اب بھی
اس کے عزیز تر پروفیسر کے پاس روانہ کر دیا جائے۔ منظور شاہ نے مصنوعی افسردگی چہرے پر لاتے ہوئے افسوس کے اسے انداز میں کہا جس پر اسد اور منظور شاہ دونوں ایک ساتھ ہی ہنسے تھے۔ فرعون صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا، فرعون تو ہر دور میں ہوتا ہے۔ ظلم کرنے والے کے ہاتھ بدل جاتے ہیں، تکبر اور طاقت کے نشے میں ڈوبے چہرے کردار بدل جاتے ہیں، مگر یہی سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ ہر دور میں خود کو فرعون سمجھنے والا اگر ایک بار اپنے سے پچھلے فرعون کی انجام سے واقف ہو جائے تو شاید وہ کبھی کسی شدید سزا سے بچ جائے، شاید یہ سلسلہ رک جائے، شاید یہ معاشرہ ظلم و زیادتی سے پاک ہو جائے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اے سی کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے پسینے سے تر چہرے کو چھوا۔ اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنا چہرہ صاف کرتی وہ دوسرے ہاتھ سے ٹرالی گھسیٹتی کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں موجود سبھی نفوس کسی بات پر مسکرا رہے تھے، جبکہ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ مسکراہٹ سب کے چہروں سے غائب ہوئی تھی۔ زیمل نے ٹرالی سے چائے کا کپ اٹھا کر پہلے ہی اپنی ساس کو دیا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھی اپنی جیٹھانی کو، جس کی تاثرات اسے دیکھ کر جانے کیوں سرد ہو جاتے تھے۔ ٹرے سے فریحہ کو اس کا فروٹ سیلڈ تھما کر وہ حنان اور عاصم کے لیے اسٹرا والے گلاس میں فریش جوس نکالنے لگی، جو کہ عاصم کے ساتھ بیٹھا اس کے ٹیبلٹ پر گیم دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ اس کا اپنا ٹیبلٹ کارپٹ پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ عاصم اس سے بڑا تو تھا، حنان اسے بہت فالو کرتا تھا، جبکہ وہ ہمیشہ اسے جھڑکتا تھا۔ سادے سے گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس سنہرے بالوں کا رف سا جوڑا بنائے زیمل سادگی میں بھی سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ حنان اور عاصم کو جوس کے گلاس تھما کر وہ حنان کو اپنی گود میں لے کر ابھی صوفے پر بیٹھی ہی تھی جب اس کی ساس کی ناگوار سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ 5 سال گزر گئے مگر مجال ہے جو اسے آج تک اچھی چائے بنانی آئی ہو۔ سائمہ بیگم نے اپنی بڑی بہو کی طرف دیکھ کر زیمل کو سناتے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ صبح سے عاطف کے جانے کے بعد سے زیمل کی شامت آئی ہوئی تھی۔ وہ بیچاری تو کسی غلام کی طرح ان کا ہر کام مان رہی تھی، کبھی وہ اسے کچن کے کاموں میں لگا دیتی تو کبھی لانڈری ہو کر آئے کپڑوں کو سمیٹنے میں۔ زیمل نے صبح سے ایک پل بھی سکون کا سانس نہیں لیا تھا۔ اسے نہ تو ناشتے کے بعد کچھ کھانے کا موقع ملا تھا اور نہ ہی اپنا حلیہ درست کرنے کا۔ وہ انہیں خوش کرنے کے چکروں میں صبح سے ان کی ہر بات سر جھکا کر مانتی جا رہی تھی، جبکہ یہ طنز تو اپنی محنت پر ان کی طرف سے ملنے والا نام ہوتا تھا، اس لیے اسے اب زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ان کے بعد سے حنان کو جوس پلاتی زیمل کا ہاتھ رکا تھا۔ اس نے کچھ پریشانی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا آنٹی، میں نے تو صحیح بنائی تھی، اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو میں دوبارہ بنا دیتی ہوں، زیمل نے ان کے بعد سے فوراً کہا، جبکہ حنان کو صوفے سے اتار کر وہ کھڑی ہونے لگی۔ بس رہنے دو، پہلے ہی 1 گھنٹہ پہلے مانگی گئی چائے تم اب لائی ہو، انہوں نے ماتھے پر تیل ہلاتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ زیمل خاموشی ہو گئی۔ فریحہ مزے سے فروٹ سیلڈ کا باؤل ہاتھ میں تھامے کھانے میں مصروف تھی اور ساتھ ساتھ روز کی طرح زیمل کو بے عزت ہوتے دیکھنے میں بنش بھابی طنزیہ نگاہوں سے چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے صوفے پر پوری شان سے مہنگے لباس میں ملبوس بیٹھی چائے پیتے اس کی گلابی رنگت کو تنفر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ زیمل جتنی خوبصورت نہیں تھی اور یہی بات ان کی زیمل سے نفرت کی سب سے بڑی وجہ تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ساس کو اس کے خلاف کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ مما، یہ والی گیم کھیلنی ہے، حنان نے عاصم کے ٹیبلٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منہ بسور کر کہا۔ وہ کب سے عاصم کے ٹیبلٹ کی اسکرین کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر عاصم اسے دیکھنے نہیں دے رہا تھا۔ حنان نے زیمل کا پلو کھینچتے ہوئے منہ بسور کر کہا تو زیمل اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کا کارپٹ پر پڑا ٹیبلٹ اٹھا کر وہ عاصم سے اس گیم کا نام پوچھنے لگی جو کہ اس کے ٹیبلٹ پہ نہیں تھی تاکہ وہ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے دے سکے، مگر عاصم نے اسے ٹکا کر جواب دیا تھا کہ وہ نہیں بتائے گا۔ زیمل نے بے بسی سے حنان کو دیکھا تھا جو کہ ضد پر اڑا تھا۔ عاصم، بتا دو دادو کی جان، وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، کیوں اسے تنگ کر رہے ہو؟ سائمہ بیگم نے حنان کو رونے کی تیاری پکڑتے دیکھا تو عاصم کو پچکارنے لگی۔ حنان بھی انہیں عاصم کی طرح ہی عزیز تھا، آخر کو وہ بھی انہی کا پوتا تھا، ان کا خون تھا۔ نو، میں نہیں بتاؤں گا، یہ مجھے ہر چیز پر کاپی کرتا ہے اور یہ میرا بھائی ہرگز نہیں ہے۔ عاصم نے اپنی ماں کی پڑھائی ہوئی پٹی کو ہو ویسے ہی ناگواری سے پڑھا۔ سائمہ بیگم اس کی ضدی طبیعت سے خوب واقف تھی، جانتی تھی کہ وہ کہہ رہا ہے نہیں بتائے گا تو مطلب نہیں بتائے گا، تو وہ اس پر ایک خاموش نظر ڈال کر رہ گئی اور حنان کو اپنے پاس بلانے لگی جو کہ روتے ہوئے مسلسل ضد کر رہا تھا۔ ضد کے معاملے میں تو وہ بھی کسی کی نہیں سنتا تھا اور نہ ہی وہ زیمل سے سنبھل رہا تھا۔ اوف، یہ گھر ہے یا چڑیا گھر، باہر لے جاؤ اسے زیمل، ورنہ میں تو تھپڑ لگا دوں گی اسے۔ فریحہ نے اس کے رونے سے تنگ آتے ہوئے جھنجھلا کر اپنے ہاتھ میں تھاما سیلڈ کا باؤل ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بہت غیر مہذب تھا، اسے اپنے دونوں بھتیجوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، جبکہ زیمل کی حیثیت اس کے نزدیک ان کی ملازمہ کسی تھی جس کی وجہ سے وہ اسے زیمل ہی کہا کرتی تھی۔ حالانکہ زیمل اسے بڑی تھی مگر یہاں پرواہ کسی تھی، روکنے ٹوکنے والا کون تھا؟ حنان فریحہ کی آواز اونچی پر بولنے پر ایک پل کو سہم گیا تھا، جبکہ زیمل کو اس کا اپنی اولاد کو یوں جھڑکنا بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ اس بدتمیز لڑکی کے منہ لگنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے تصدیق کے مارے خاموشی سے حنان کا ہاتھ سختی سے پکڑے ہوئے اسے باہر لے جانے لگی۔ تم لگا کر تو دکھاؤ اسے 2 تھپڑ، میں بھی تو دیکھوں میری اولاد کو مارنے کی جرات کون کرتا ہے۔ عاطف جو کہ ابھی آفس سے لوٹا تھا
ان سب کی آوازیں یہاں سے آتا دیکھ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے یہاں آیا تھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی فریحہ کی اتنی بدتمیزی سے کہنے پر اور دوسرا حنان کو جھڑکنے پر وہ غصے سے بولا تھا۔ اپنی اولاد تو اسے بہت عزیز تھی، میں نے ایسے ہی کہہ دیا، یہ فضول میں رو رو کر سر میں درد کر رہا تھا۔ فریحہ عاطف کو غصے میں دیکھ کر فوراً سیدھی ہوئی تھی اور صفائی دینے والے انداز میں بولی، جو بھی تھا بھائی کے سامنے وہ تمیز سے ہی رہتی تھی۔ سائمہ بیگم کو بھی فریحہ کی بات پسند نہ آئی تھی، مگر وہ اس کی بچوں سے ناپسندگی سے واقف تھی، جبکہ وہ اسے ٹوکنے ہی والی تھی جب عاطف وہاں داخل ہوا۔ بینش تو سکون سے بیٹھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی، چونکہ وہ اپنی ساس کی لاڈلی بہو تھی، اس لیے اسے اس کے بچوں کے ساتھ بدتمیزی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں البتہ زیمل کا معاملہ اور تھا۔ اتنی تمہارے سر میں درد ہو رہی تھی تو اٹھ کر باہر چلی جاتی، تمہیں نہیں پتا وہ چھوٹا بچہ ہے؟ عاطف نے ہنوز ناراضگی سے کہتے ہوئے حنان کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اسے اپنی اولاد سے بھی پیار تھا، وہ اپنی اولاد کی پرواہ کرتا تھا۔ زیمل کے چہرے پر اس کے تاثرات دیکھ کر اطمینان سا سکون آ ٹھہرا۔ اپنی اولاد کی بے قدری تو اسے بھی کسی دور پر برداشت نہ تھی۔ حنان سہما سا اپنے باپ کے گلے لگا ہوا تھا، وہ محبت و لاڈوں کا عادی تھا۔ کیا ہوا عاطف؟ آتے ہی بہن کو جھڑکنے لگ گئے ہو؟ سگی پھپھو ہے وہ اس کی، کیا ہوا اگر تھوڑا سا ڈانٹ دیا تو؟ سائمہ بیگم نے اپنی بیٹی کی سائڈ لیتے ہوئے کہا، میرا بیٹا کسی کی ڈانٹ سننے کے لیے یا نفرت سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ تو تم اپنے کمرے میں رہا کرو۔ عاطف کا لہجہ سپاٹ تھا، جبکہ جانے کیوں اسے اس کا حنان کے لیے یہ انداز برداشت نہیں ہوا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، ہر کسی نے اس کا یہ بدلا ہوا انداز نوٹ کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے غلطی کس کی مرضی ہو وہ قصور ہمیشہ زیمل کا نکالتا تھا۔ اپنی بات کہتے ہوئے فریحہ پر ایک سپاٹ نظر ڈال کر حنان کو لے کر کمرے سے باہر چلے گیا، جبکہ زیمل وہیں کھڑی ان سب کی گھوریوں کا شکار تھی۔ وہ ان کی نظروں سے انجان بنتی ٹیبل پر پڑے برتن سمیٹنے لگی جب آتے اس نے بلند آواز میں سے بلایا، زیمل میرے کپڑے کہاں پڑے ہیں؟ اس نے بلند آواز میں سے پکارا تھا۔ زیمل سمیت سب نے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ جاؤ تم دیکھو سے جا کر، یہ سب ملازمہ سمیٹ لے گی، سائمہ بیگم نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ زیمل سر باس میں ہلاتی برتن وہیں چھوڑتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے سائمہ بیگم کی اجازت کے بغیر اس کمرے سے نکلنے کی اجازت نہ تھی، وہ تو جیسے ان کے لیے کوئی زر خرید غلام تھی جسے وہ اپنی مرضی سے چلایا کرتی تھی۔ عاطف کا رویہ زیمل کے ساتھ پہلے کی طرح تو نہیں رہا تھا لیکن کچھ تبدیل ہوا تھا، جس میں وہ اس پر طنز نہیں کرتا تھا۔ بات اب بھی وہ اپنی مرضی سے ہی کرتا تھا، لیکن پہلے کی طرح بات بات پر اب اس کا دل نہیں دکھاتا تھا، جس سے زیمل کو سب کچھ درست ہوتا محسوس ہوتا۔ دیکھا امی، آپ نے بھائی کا مجھ سے رویہ، اس زیمل نے پتہ نہیں کون سی پٹی پڑھائی ہے جو وہ مجھے اپنی چھوٹی بہن کو سنا کر چلے گئے۔ فریحہ نے زیمل کے جانے کے بعد غصے سے بل کھاتے ہوئے کہا۔ بینش کے سامنے عاطف کے ڈانٹنے پر اسے بہت انسلٹ فیل ہوئی تھی۔ بینش جو کہ اس کی بھابھی سے پہلے کزن تھی، اس لیے فریحہ سے ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا حنان کو نہ ڈانٹا کرو، بچہ ہے وہ، دیکھا نہیں تھا تمہاری اونچی آواز میں بولنے سے وہ سہم گیا تھا، آئندہ خیال رکھنا، میں دوبارہ تمہاری طرفداری کر کے اپنے بیٹے کو خود سے بدگمان ہونے نہیں دے سکتی۔ سائمہ بیگم نے عاطف کی ناراضگی لیے ہوئے انداز کو سوچتے ہوئے کہا۔ فریحہ ان کے پھر سے خود کو سمجھانے پر تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ویسے پھپھو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، عاطف آج کل ویسے زیمل کی کو سائڈ لے رہا ہے، کل بھی وہ لوگ شاپنگ سے کافی دیر سے گھر لوٹے تھے، آپ نے زیمل کو کل ڈنر بنانے کا کہا تھا مگر عاطف نے اسے منع کر دیا اور وہ مہرانی ایک پل میں کچن سے غائب ہوئی، بہت کام چور ہے، اسے ذرا کھینچ کر رکھیں، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے بیٹے کو قابو میں کر کے الگ ہو جائے۔ میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ عاطف کو اپنی مٹھی سے نکلنے مت دیجیے گا۔ بینش نے ہمیشہ کی طرح سائمہ بیگم کو اس کے خلاف کرنا چاہا، اس کی باتوں میں ہمیشہ ہی آدھا جھوٹ ہوتا تھا اور آدھا سچ۔ عاطف میرا بیٹا ہے اور وہ صرف میرا ہی حکم مانتا ہے، اور یہ کل کی لڑکی میرے سامنے کیا چیز ہے؟ سائمہ بیگم نے اس کی بات سے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دباتے ہوئے ناگواری سے کہا تھا، جبکہ یہ سب تو انہوں نے بھی محسوس کیا تھا، زیمل کے لیے ان کے دل میں کبھی جگہ نہیں بنی تھی۔ صبح سے شام اور پھر شام سے رات ڈھلنے لگی، وہ سارا دن آج اپنے کمرے میں بند رہی۔ اس کی طبیعت تو پہلے سے کافی بہتر تھی، کافی حد تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ یہ اس کا وقتی ری ایکشن تھا کہ اس نے اس واقعے کا بہت گہرا اثر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود کو سنبھال نہیں پائی تھی اور شدید بخار کی زد میں آ گئی۔ اور سارا وقت کمرے میں تنہا گزارنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ لیا تھا، کچھ سوچا تھا، پھر اس کے بعد چاہے اس کے ساتھ جو مرضی ہو جائے اسے انجام کی پرواہ نہیں تھی۔ پولیس والوں پر اسے رتی برابر اعتبار نہیں تھا، کیونکہ اس کے نزدیک پولیس والے ایسے طاقتور لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے اس نے پولیس کے پاس جانے کی بجائے کچھ اور سوچا تھا۔ یہ راستہ اسرار عالم کے لیے بہت خطرناک تھا، اس کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ اس کی طرف سے ایک واضح جنگ، واضح انصاف کا اعلان تھا، جس کے بعد اس کی زندگی کی ضمانت کوئی نہیں تھی، مگر اسرار عالم نے پہلے کبھی انجام سوچا تھا؟ جب سوچتی اپنے ذہن میں ہر چیز ترتیب دیتی، وہ بستر سے اٹھی، دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالتے اسے احساس ہوا کہ وہ آج سارا دن اپنے کمرے میں گزار چکی تھی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ اس کی روم میٹ دانیہ صبح ہی اپنے گھر چلی گئی تھی، اس کے بھائی کی شادی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک ہفتہ پہلے جا رہی تھی۔ وہ اسرا کی طبیعت کو لے کر کافی پریشان تھی، مگر اس کا جانا بھی ضروری تھا، اس لیے اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ نایاب نے اسے ملنے کا کہا، مگر اسرا نے کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیا۔
کیونکہ وہ کسی سے ملنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کے اپنے حواس سارا دن تنہا رہ کر بحال ہوئے تھے۔ تنہائی اسرا عالم کی اگر کمزوری تھی تو یہی تنہائی اسے بہترین فیصلہ لینے میں مددگار ثابت ہوئی تھی۔ جب اپنی ذات سے کھل کر مخاطب ہوتی تھی، بکھرے بالوں کو لاپرواہی سے کیچر میں مقید کرتی، وہ اپنے کمرے سے نکلی اور نیچے فلور پر آئی۔ کچھ دیر پہلے اس فلور سے ایک لڑکی اس کے موبائل کا چارجر لے کر گئی تھی۔ اسرا کو چارجر کی ضرورت تھی۔ اس نے سارا دن اپنے بابا سے بات نہیں کی تھی۔ دوپہر سے ہی بیٹری لو ہونے کی وجہ سے اس کا موبائل آف تھا۔ کوریڈور میں کوئی نہیں تھا، سب لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں تھیں۔ اسرا کوریڈور کے آخری کمرے میں جو لڑکی سے اپنا چارجر لے کر واپس جا رہی تھی، تب سیڑھیوں کے ساتھ ہی بائیں طرف پہلے کمرے سے اسے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ کھلے دروازے سے کمرے کے اندر کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ اسرا جانتی تھی یہ کس کا کمرہ ہے۔ وہ یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی، اس وقت تو کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے ایک نظر کمرے کے کھلے دروازے پر ڈال کر وہ سر جھٹکتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا جب اسے گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اسرا کے قدم ایک پل کو تھمے تھے، دل کو ایک عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا۔ وہ اپنے اندر کی ناگواری اور عناد کو ایک طرف کرتی اس کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کھلے دروازے کو پورا کھولتے ہوئے دروازے کی دہلیز میں ہی رک گئی اور اس سمیت اس کے کمرے کی حالت دیکھنے لگی جو کہ بالکل بھی درست نہ تھی۔ کمرے کی ہر چیز تہس نہس کی ہوئی تھی۔ کانچ ایک طرف ٹوٹا ہوا پڑا تھا، بیڈ پر بچھی بیڈ شیٹ کو بے دردی سے نوچ کر فرش پر پھینکا گیا تھا۔ خود وہ فرش پر بیٹھی اپنا سر کرسی سے ٹکائے رونے کے ساتھ ساتھ درد سے کرا رہی تھی۔ اسرا کے دل کو جانے کیوں ایک عجیب سی کیفیت نے گھیر لیا تھا۔ اس سے کسی کے آنسو برداشت نہیں ہوتے تھے۔ وہ کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسرا اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ رمشا جو اوکے؟ اس وقت اس کے لہجے میں کوئی ناگواری، کوئی بیزاری نہیں تھی، بلکہ ہمدردی میں ڈوبا اس کا لہجہ بڑا میٹھا تھا۔ اسرا نے اسے کچھ فاصلے پر رکتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھا۔ اس کی آواز پر رمشا نے بے یقینی سے اپنی مندی مندی آنکھوں سے سر اٹھا کر دیکھا تھا، جس کی آنکھوں اور لہجے میں اس کے لیے نرمی تھی۔ تو تم یہاں کیوں آئی ہو؟ رمشا سے اپنی آنکھیں بھی صحیح سے نہیں کھل رہی تھی۔ رونے کے باعث اس کی آنکھیں لال ہنگارہ ہو چکی تھی، جبکہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگتی تھی۔ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو مجھے تمہارے رونے کی آواز سنائی دی۔ تم ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اسرا نے نہ صرف اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی تھی، بلکہ آگے بڑھ کر نرمی سے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا تھا جو کہ بخار سے جل رہی تھی۔ اسرا نے اس کے کلائی تھام کر نبض چیک کی تو وہ بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ میرا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ تم تو خوش ہو رہی ہوگی میری بربادی پر۔ اسرا جو کہ اس کے قریب ہوئی تھی اس کے نبض چیک کرنے کے لیے رمشا کے نشے سے چور لہجے میں بولنے پر وہ ایک پل کو اس سے دور ہوئی تھی اور بے یقینی سے اسے دیکھا تو شراب پی کر آئی تھی۔ رمشا کے منہ سے شراب کی بدبو واضح آ رہی تھی۔ اسرا نے بمشکل اپنی سانس روکی۔ رمشا کی آنکھوں میں موجود حد سے زیادہ سرخی کی وجہ سے اسرا کو اب سمجھ آئی تھی۔ اس کا بہتا ہوا کمزور لہجہ ہی سب اس بات پر مہر ثبت کرتے تھے کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ تم نے ڈرنک کی ہے رمشا؟ اسرا چاہ کر بھی خود کو روک نہ سکی یہ پوچھنے سے۔ ایک پل میں اسرا کے ماتھے پر ناگواری کی چند لکیریں نمودار ہوئیں۔ اس نے سپاٹ چہرے سے نشے میں جھومتی رمشا کو دیکھ کر پوچھا جو خود سے بھی لاپرواہ نظر آتی تھی۔ ہاں کی ہے میں نے ڈرنک۔ کیا ہوا؟ تمہاری ہمدردی کا ڈرامہ ختم ہو گیا؟ بن گئی نا تم پھر سے وہی ظالم اسرا؟ رمشا نے بمشکل اپنی گردن اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ سے مسکرا کر کہا جبکہ اسے چکر آ رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو ایک جھٹکے سے صاف کیے اور اسرا کو دیکھنے لگی جو افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسرا اس پر ایک افسوس بھری نظر ڈالتی واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ اسرا مت جاؤ، میں مر رہی ہوں، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ سب مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ سیفی بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ ڈیڈی بھی اپنی وائف کے ساتھ لندن چلے گئے مجھے چھوڑ کر۔ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ رمشا اسے پیچھے سے بہکتے ہوئے کمزور لہجے میں پکارتی ہوئی اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے بآواز رو دی۔ اس کا لہجہ بہت شکستہ تھا، ہارا ہوا۔ وہ اس وقت خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی روم میٹ فلزا پچھلے 3 دنوں سے اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری گئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کے لیے اکیلے رہنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ ہر پل اپنی شخصیت، اپنی حیثیت کے غرور میں سرتا پا ڈوبی ایک مغرور لڑکی تھی، کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر آج کسی کی بے وفائی پر وہ بری طرح ٹوٹی تھی۔ اتنا کہ خود کو اذیت پہنچانے کے لیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ اس حرام چیز کو منہ سے لگا بیٹھی تھی جسے زندگی میں اسے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ اس کا تعلق جس سوسائٹی سے تھا وہاں پارٹیز گیدرنگز میں شراب عام تھی، مگر رمشا کو اس سے نفرت تھی۔ وہ ہر طرح کی بری صحبت میں رہ لیتی مگر اس نے شراب کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، جبکہ آج تو جیسے اسے خود پر اختیار ہی نہیں تھا۔ کسی کی بے وفائی نے اسے توڑ دیا تھا۔ سیفی کو وہ پسند کرنے لگی تھی جس سے اس کی ملاقات ایک کلب میں ہوئی تھی۔ وہ بھی اس کی طرح ایک امیر رئیس زادہ تھا جس کی اپنی ایک ہی دنیا تھی۔ رمشا کو اس کی شخصیت بالکل ایسے جیسے ہی لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی دوستی اس سے ہو گئی۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ دونوں دوست تھے۔ وہ تو رمشا کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا، جبکہ رمشا جانے نے اس کی دوستی کو کیا سمجھ بیٹھی۔ آج جب وہ کلب پہنچی تو سیفی کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ کلب میں ایک اچھا خاصا تماشا لگا تھا۔ سیفی نے اس کے اظہار پر نہ صرف کہکا لگا کر اس کا مذاق اڑایا تھا، بلکہ اس کی اس خوش فہمی کو بڑی سفاکی سے دور کیا تھا جس پر وہاں موجود سب کی نظریں رمشا کو اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ سیفی تو اس کے جذبات کا مذاق اڑا کر ہمیشہ کے لیے اسے
اپنی نام نہادوسی توڑ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ رمشا کا چہرہ تذلیل کے باعث سرخ ہو گیا تھا، دماغ معاف ہو گیا تھا۔ اتنی تذلیل اس نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سیفی ایسا نکلے گا، جو کبھی کسی کے ساتھ تو کبھی کسی اور کے ساتھ۔ سوچا تو اس نے یہ بھی نہ تھا کہ کوئی اسے ریجیکٹ کرتا۔ اٹھو یہاں سے، پیو اسے۔ وہ اپنے ذات کی تقلیل کا سوگ منانے میں مصروف تھی جب اسرا کے بارو اب سی آواز اس کے اسماعتوں سے ٹکرائی۔ رمشا نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، جو ہاتھ میں گلاس تھامے کھڑی تھی۔ اسے یوں ہی یک ٹک بے یقینی سے خود کو تکتا پا کر اسرا نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا تھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا لیمو پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ رمشا مندی مندی آنکھوں سے حیرت لیے اسے دیکھی گئی۔ اس کے گلاس خالی کرتے ہی اسرا نے گلاس قریب پڑے ٹیبل پر رکھا اور اس کے کمرے میں بکھرا کانچ سمیٹنے لگی۔ اللہ جانتا تھا کہ اسرا عالم جتنی سخت اور ظالم نظر آتی تھی اتنی تھی بھی نہیں۔ اس کے اندر بھی ایک نازک سا دل تھا، جو کسی کے آنسو، کسی کی تکلیف دیکھ کر فوراً پگھل جاتا تھا۔ رمشا جو مندی مندی آنکھوں سے رونے کے دوران ہی اسے دیکھ رہی تھی، اچانک اس کا دل گھبرایا تھا، تو وہ منہ پر ہاتھ رکھتی واش روم کی طرف بھاگی۔ اسے متلی ہو رہی تھی، وہ سنک پر جھکی وامٹنگ کر رہی تھی اور اسرا کمرے میں تعصب سے اس کی بات سن رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈھال سی آ کر صوفے پر لڑک گئی، بالکل کسی بے جان موم کی گڑیا کی طرح۔ اسرا کو جانے کی اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے گلاس میں ٹھنڈا پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھایا اور اسے سہارا دے کر اٹھنے میں مدد کی۔ وامٹنگ کے بعد رمشا کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی، جبکہ بی بی بری طرح لو تھا۔ اسے پانی پلانے کے بعد اسرا کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی، جو کہ زخمی تھا۔ شاید کمرے میں بکھرا کانچ اس کے پاؤں کو زخمی کر گیا تھا اور اسے کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس اسرا کے کمرے میں پڑا تھا۔ اسرا اس کے کمرے سے جانے لگی تو رمشا نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسرا پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں اس تنہائی میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اکیلی رہی تو شاید مر جاؤں۔ رمشا کے لہجے میں التجا تھی، آنکھوں میں ٹھہرے آنسو۔ اسرا کا دل بے چین ہوا۔ اسرا کو اس کا یہ پس زدہ سا روپ حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ ایک پل کو اسے یونیورسٹی میں اکڑ کر چلتی رمشا یاد آئی تھی، جو کسی کو انسان نہیں سمجھتی تھی۔ خود اسے کتنی تکلیف پہنچی تھی اس کی ذات سے، کیسے وہ آتے جاتے اس کی تذلیل اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے اسرا نے وہ مشکل سر جھٹکا تھا اور اسے سہارا دیتی ہوئی اپنے کمرے میں لے آئی۔ کوریڈور سے گزرتی تین لڑکیاں، جو کہ شاید کسی کام سے باہر نکلی تھیں، انہوں نے بے تحاشا حیرت میں گھر کر اسرا اور رمشا کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ اسرا کو اسے کمرے میں لے جاتے دیکھا، جبکہ پوچھنے کی ہمت تو کسی نے نہ کی تھی۔ انہیں لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، جبکہ صبح وہ یہ خبر ہاسٹل میں باقی سب کو سنانے کا ارادہ رکھتی تھی، جو کہ بے یقین سی تھی۔ اس نے رمشا کو لا کر دانیہ کے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے پاؤں کا زخم صاف کرنے لگی۔ رمشا کو اپنا آپ اسرا کے سامنے بہت چھوٹا لگا۔ آج تک وہ اسے حسد کرتی آئی تھی، اسے تنگ کرتی آئی تھی، اس پر زندگی تنگ کرتی آئی تھی، اور وہ کتنا صاف دل تھا اس کا، جس نے اس کی تکلیف پر ہر چیز کو فراموش کر دیا۔ یہ لڑکی تو حسد کی نہیں، محبت کے قابل تھی، دوستی کے قابل تھی۔ اسے دل فتح کرنے آتے تھے، جیسے ان چند لمحوں میں اپنی ہمدردی سے اس کے خیال کرنے سے وہ رمشا بخاری کا دل بدل چکی تھی، اس کے دل کو فتح کر چکی تھی۔ اس وقت رمشا شرمندگی کے تھا گہرائیوں میں گھری آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بہت اچھی ہو اسرا، رمشا نے شرمندہ سے لہجے میں اپنی آنکھیں جھکا کر کہا۔ اسرا کا اس کے پاؤں کے گرد پٹی لپیٹنا ہاتھ ایک پل کو تھما تھا۔ اس نے حیرانی سے رمشا کا یہ روپ دیکھا۔ اسرا صرف ایک پل کو حیران ہوئی تھی، جس کے بعد اس نے جلدی سے اس کی پٹی مکمل کرنے کے ساتھ سر جھٹکتے ہوئے وہ مبہم سا اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ ابھی تم اپنے حواسوں میں نہیں ہونا، اس لیے تمہیں میں اچھی لگ رہی ہوں۔ کل جب تم مکمل ہوش میں آؤگی تب پوچھوں گی میں تم سے۔ اسرا کا لہجہ عام سا تھا، جبکہ انداز آگاہ کرنے والا تھا۔ رمشا نے اس کی بات سے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں اسرا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، تمہارے سے بہت زیادتی کی ہے۔ اگر تم سچ میں اتنی بری ہوئی ہوتی تو مجھے مرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیتی، لیکن تم نے میرا خیال رکھا۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی اسرا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تم سے معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو اسرا۔ رمشا نے نکاح سے بوجھل ہوتی پلکوں کو بمشکل کھولتے ہوئے اسرا کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا۔ اس کا لہجہ متلجی تھا۔ اسرا نے خاموش نظروں سے رمشا کا یکسر مختلف روپ دیکھا۔ اٹس اوکے رمشا، انسانیت کے ناطے یہ میرا فرض تھا، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا میں تب بھی یہ کرتی۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بات نہیں ہے، تم خواہ گلٹی فیل کر رہی ہو۔ اسرا نے بے نیازی سے کہا اور نرمی سے اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نکالے، جبکہ اس کی بات سے رمشا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اسرا حیرت میں ڈوبی، ایک پل کو ہل بھی نہ سکی۔ تمہارے دل میں بھی تمہاری طرح خوبصورت ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، رمشا نے تشکری سے اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے نم سے لہجے میں کہا۔ یوں لگتا تھا جیسے بدگمانیوں کے بادل چھٹ گئے تھے، اتفاق اور محبت نے ان کے دلوں سے بدگمانیاں نکال دی ہوں۔ جانے کیوں رمشا کا دل بہت ہلکا پھلکا سا ہو چکا تھا، اسے اپنا درد بھول گیا تھا۔ اسرا اس کی بات سے مسکرا دی اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر اسے واپس اس کی جگہ پر رکھ کر ہاتھ دھو کر وہ رمشا کو درد کی دوا دینے لگی، کیونکہ اسے سر میں بہت درد تھا۔ دوا کھانے کے بعد وہ کچھ ہی دیر میں اپنے دکھتے سر کو تھامے سو گئی تھی۔ اسرا کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی، اپنے کپڑے الماری سے نکال کر وہ پیکنگ کرنے لگی۔ اسے کل شام یہاں سے چلے جانا تھا، اپنے فیصلے کے مطابق وہ کل شام یہاں سے جانے والی تھی۔ اپنی کتابوں کو اسٹڈی سے اٹھاتے ہوئے اسرا کی آنکھیں ایک دفعہ پھر نم ہوئی تھیں۔ قسمت نے اسے
کیسا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنا کام کر کے تقریباً 1.5 گھنٹے تک فارغ ہوئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں رات کی 3 بجا رہی تھیں۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ایک نظر دانیہ کے بیڈ پر بے خبر سوئی رمشا کو دیکھا جو منہ تک چادر اوڑھے بے خبر سو رہی تھی۔ اسرا اپنی قسمت میں ہوئی اس خوشگوار تبدیلی پر ایک پل کو مسکرا دی۔ نایاب جو کہ یہ سب سنتی تو کبھی یقین نہ کرتی کہ وہ رمشا ایک ساتھ۔ اسرا نایاب کاری ایکشن سوچ کر ایک پل کو مسکرا دی۔ رمشا کی نیند نہ خراب ہو اس خیال سے وہ کمرے کی لائٹ آف کرتی سائڈ ٹیبل پر پڑا خالی پانی کا جگ لیا کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے پیچھے کمرے کی کھلی کھڑکی سے صرف چاند کی روشنی چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ گرمیوں کے سخت سابز زدہ دن تھے۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے بیزار تھا۔ جہاں سورج دن بھر سوانیزے پر سوار آگ اگلتا تھا وہیں رات کو بھی ہوا میں تپش موجود تھی۔ رات کے پچھلے پہر بھی ماحول میں کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ بلند و بالا اور وسیع رقبے پر پھیلے گورنمنٹ گرلز ہاسٹل کے باہر بیٹھے دونوں گارڈز اپنی نیند پوری کرنے میں مصروف تھے۔ ویسے بھی یہاں تھا ہی کون جو ان سے ان کے کام کے بارے میں بات پرس کرتا۔ اس وقت تقریباً سبھی اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ گرلز ہاسٹل کی دوسری منزل کا کوریڈور تاریک پڑا تھا۔ مدھم روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں وہ دونوں بہت محتاط قدم اٹھاتے ہوئے کوریڈور کے سرے تک گئے تھے۔ مطلوبہ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی چابی سے بغیر کوئی چاپ پیدا کیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔ بیڈ پر بے خبر سے وجود کو دیکھ کر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر معنی خیز سے مسکرائے تھے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ آدھی کھلی کھڑکی سے چاند کی روشنی کمرے میں ہلکا سا اجالا بکھیرے ہوئے تھی وہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ بیڈ کے وسط میں لگا پنکھا تیز رفتار سے چل رہا تھا۔ وہ محظوظ قدم اٹھاتا اس تک آیا تھا اور دوسرے خالی بستر پر پڑا تکیہ اٹھا کر بغیر ایک لمحہ بھی ضائع کیے اس نے بستر پر سوئے بے خبر وجود کے چہرے پر رکھ کر گویا اسے اپنی نیند سلا دیا تھا۔ تکیے کو پوری قوت سے اس کے چہرے پر دباتے ہوئے اس کی پیشانی پر پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ وہ اپنے دانتوں کو سختی سے بھینچے رمشا بخاری کی جان لے چکا تھا جبکہ اس کا دوسرا ساتھی اس لڑکی کے دونوں پاؤں مضبوطی سے پکڑے گویا اس سے تڑپنے کا حق بھی چھین چکا تھا۔ رمشا بے خبر نیند سوئے جانے کب اپنی نیند سو گئی یہ اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ جب اس کے وجود نے معمولی سی جنبش کرنا بھی بند کر دی تھی تب وہ اس کے چہرے سے تکیہ ہٹا کر پیچھے ہٹا تھا اور اس کے بے جان وجود پر نظر ڈال کر تمسخرانہ ہنسا تھا۔ وہ دونوں کمرے کے وسط میں کھڑے تھے۔ اپنا کام تمام کرنے کے بعد وہ دونوں باہر کی طرف بڑھنے لگے جب باہر سے آتے قدموں کے چاپ پر ایک دم دروازہ کھلنے پر وہ وہیں منجمد ہو گئے کیونکہ آنے والے نے انہیں کہیں چھپنے یا کچھ سمجھنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اسرا نے اندر داخل ہوتے ہی سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر کمرے کی لائٹ چلائیں۔ اپنے سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے ایک پل کے لیے حواس بھاگتا ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس پھیلا تھا۔ وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کرتی اس سے پہلے ہی اس شخص نے آگے بڑھ کر اسے چپٹ لیا اور سختی سے اسرا کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی چیخوں کا گلا دبا دیا تھا جبکہ دوسرا شخص پریشانی سے کبھی بستر پر کبھی مردہ حالت میں پڑی رمشا کے چہرے کو دیکھتا تو کبھی اپنے ساتھی کی گرفت میں موجود اسرا کو دیکھتا جس کا قد و قامت رنگ و روپ تقریباً اس لڑکی جیسا تھا۔ ایسا اس سے پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے کام میں اتنی بڑی غلطی کر چکا تھا۔ وہ جلد میں اپنی جیب سے موبائل نکالتا ہوا کسی کا نمبر ملانے لگا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا وہ کھڑکی کے پاس آیا تھا جبکہ دوسرا لڑکا اپنی گرفت میں مچلتی اسرا کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس نے نمبر ملا کر ابھی فون کان سے لگایا ہی تھا کہ جب اس نے پیچھے اس نے اپنے ساتھی کے کرانے کی آواز سنی اور ساتھ ہی اس نے اس لڑکے کو دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنا موبائل چھوڑ کر اس کے پیچھے پوری رفتار سے بھاگا تھا جبکہ اس کا دوسرا ساتھی بھی اپنا ہاتھ جھڑکتا ہوا جس پر اسرا بری طرح اپنے دانت گاڑ کر اس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی اس کے پیٹ میں پوری قوت سے کونی مار کر وہاں سے دروازے کی طرف بھاگ چکی تھی۔ تاریک پڑے کوریڈور میں اس کے تیز تیز قدموں کی آواز شور برپا کر رہی تھی۔ اس کے قدم من من کے ہو رہے تھے۔ آنسو دونوں گالوں پر متواتر بہہ رہے تھے۔ دل کا عالم یہ تھا کہ کسی بھی وقت مزید دھڑکنے سے انکار کر سکتا تھا۔ وہ اپنے دوپٹے کو ایک ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے جلدی سے سیڑھیاں اتر کر اس کے نیچے بنے تہہ خانے میں آ کر چھپی تھی۔ یہ اندھیرا ہی تھا جس کے سبب وہ ان کی نظروں میں آنے سے بچ گئی تھی۔ وہ دونوں جو کہ اس کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہے تھے سیڑھیاں اترتے ہی اس کے ایک دم آنکھوں سے اوجھل ہو جانے پر وہ وہاں کے وسط میں آ کر رکے تھے اور ارد گرد متلاشی نظروں سے تلاشنے لگے جبکہ وہ انہیں کہیں نہ دکھی۔ کیا ہوا تم لوگ یہاں سے نکلے نہیں ابھی تک؟ اگر کوئی جا گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ ہاسٹل وارڈن بھاگ دوڑ کی آواز سن کر عجلت میں ان تک پہنچی تھی اور ان کے قریب آ کر محتاط انداز میں ارد گرد دیکھتے ہوئے وہ بہت سہمی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ وہ لڑکی یہاں سے بھاگنی نہیں چاہیے سالی، آج پھر بچنے کے لیے ہمارے ہاتھوں سے بہت تیز ہے یہ لڑکی۔ آج اس کا کام کیے بغیر تو میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ ایک بار پھر جھٹکتے ہوئے کہا جس پر ابھی تک جلن ہو رہی تھی جبکہ دوسرا شخص متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھنے میں مصروف تھا۔ کیا مطلب تم لوگوں نے ابھی تک اسے نہیں مارا؟ ہاسٹل وارڈن نے صدمے سے دبی دبی آواز میں چلاتے ہوئے پوچھا۔ اور میڈم دماغ خراب مت کرو ہمارا ورنہ اس سے پہلے تیرا بھیجا اڑا دیں گے۔ وہ لڑکی بھاگی ہے جا کر دیکھو اسے۔ وہ اس ہاسٹل سے باہر نہیں جانی چاہیے ورنہ باس ہمارے ساتھ ساتھ تمہیں بھی جہنم حاصل کر دیں گے۔ اس نے اپنی جیب سے بندوق نکال کر اسے دکھاتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ اس وقت اس کی متلاشی نظریں ہر جگہ اس لڑکی کو تلاش کر رہی تھیں جو اچانک جانے کہاں نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ہاسٹل وارڈن نے مزید کوئی بھی سوال پوچھنے سے گریز کرتے ہوئے بندوق کو دیکھ کر تھوک نکلتے ہوئے اپنے سر کو اس بات میں ہلایا تھا اور اس کے اشارے کرنے پر گیٹ کی طرف اسے دیکھنے کے لیے بڑھی تھی۔ یہ تو سچ شکر تھا کہ آج اس نے گارڈز کی چائے میں نیند کی دوا ملا دی تھی جس کی وجہ سے وہ بے خبر نیند سوئے ہوئے تھے۔ ہاسٹل کی لڑکیوں کے کھانے میں بھی اس نے یہی دوا ملائی تھی جس سے اس وقت کوئی بھی نہیں جاگا تھا۔ وارڈن کے جاتے ہی ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا تھا جبکہ تاریکی میں ڈوبے تہہ خانے
خانے میں چھپی وہ ان کی ایک ایک بات سن چکی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی کی آخری رات ہے. اپنے کمرے میں پہنچ کر اسرا اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کو ساکت ہوئی تھی. اپنی حالت پر قابو پاتے ہی وہ اس کے حصار سے نکل کر بھاگی تھی کیونکہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی. آج نہیں تو کل وہ لوگ اس تک پہنچ جائیں گے، یہ بات اس کے وہم و گمان میں تھی، مگر ریمشا بخاری کے مردہ وجود کو دیکھ کر اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی. وہ ابھی تو اسے صحیح سلامت چھوڑ کر گئی تھی، خوف ہی خوف اس کے اندر شرائط کر گیا تھا. وہ یہاں چھپی اپنے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی. اسے اپنے سامنے اپنی موت کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. جیسے باہر سے آوازیں آنا بند ہوئی اور قدموں کی چاپ دور جاتی سنائی دی، وہ اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتی ہوئی دروازے کی طرف متوجہ ہوئی. ہاں نہ اس نے کبھی نہیں سیکھا تھا، وہ آخری دم تک لڑنے والوں میں سے تھی. ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھتے ہوئے اس کی ہنی جیسی بادامی آنکھوں میں خوف واضح تھا. باہر کسی کو بھی نہ پا کر وہ دوبارہ دروازے کی اوٹ میں ہوئی تھی اور زیر لب آیت الکرسی پڑھ کر وہ محتاط قدم اٹھاتی وارڈن کے آفس کی طرف بڑھی تھی، جہاں سے ایک دروازہ ہاسٹل کے پچھلے گارڈن میں کھلتا تھا. وارڈن کے آفس میں کوئی نہیں تھا. وہ جلدی جلدی اس دروازے کی چٹنی کھولتی ہوئی پچھلے راستے سے باہر کی طرف نکلی تھی. سامنے اسے ہاسٹل وارڈن اس لڑکے کے ساتھ کھڑی دکھائی دی. ایک لمحے کی دیر کیے بغیر وہ گارڈن میں موجود قد آور درخت کی اوٹ میں چھپی تھی، جبکہ اس نے اپنی دھڑکنوں کا شور اس سنسان باغ میں شور مچاتا ہوا محسوس ہوا. میڈم وہ لڑکی آج یہاں سے بچ کر نہیں جانی چاہیے، ورنہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. کوئی اور راستہ ہے یہاں سے باہر نکلنے کا؟ کیونکہ اندر تو وہ کہیں نہیں ہے. وہ دونوں سارے کمرے چھان مار چکے تھے مگر وہاں اپنے بستر پر موجود بے خبر سوئی ہوئی لڑکیوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا. مین گیٹ کے علاوہ کچن کی طرف کھلتا گیٹ ہے مگر وہ اس وقت لاک ہوگا، وہاں سے جا نہیں پائے گی. وہ اس ہاسٹل سے باہر نکل ہی نہیں سکتی. تم لوگوں نے اندر دھیان سے چیک کرنا تھا، وہ وہیں کہیں چھپی ہوگی. ہاسٹل وارڈن نے اس کی بات سن کر سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا. نہیں ہے وہ اندر، بہت شاطر لڑکی ہے. تم اس کے ساتھ جا کر اس دوسرے گیٹ پر چیک کرو. اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں کہ وہ وہاں سے بھی کوئی راستہ نکال لے. میں دیکھتا ہوں. اپنے ایک ساتھی کو ہاسٹل وارڈن کے ساتھ عمارت کے اندرونی حصے کی طرف بھیج کر وہ محتاط نظروں سے ارد دیکھنے لگا. ان دونوں کے اندر جاتے ہی جیسے ہی پلٹا، اپنے ماتھے پر لگنے والی کاری ضرب نے اس سے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی. وہ ایک پل کو درد سے بلبلا اٹھا. ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا. لوہے کے راڈ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامے گویا اس نے دوسری دفعہ بھی بغیر اس پر ترس کھائے اس کے سر پر وار کیا تھا اور اس کے گرتے ہی وہ راڈ ایک طرف چھینکتی وہاں سے بھاگ گئی تھی. گیٹ عبور کر کے تیز قدم بھاگتی مین روڈ کی طرف جا رہی تھی. آدھی رات کو بھی سڑکوں پر گاڑیوں کا رش قائم و دائم تھا. آنکھوں سے بہتے متواتر آنسو بار بار اس کے سامنے کا منظر دھندلا کر رہے تھے. وہ بھاگتے بھاگتے ہاسٹل کی عمارت سے بہت دور آ چکی تھی. کچھ ہی دیر میں اس کی ٹانگوں نے مزید بھاگنے سے انکار کر دیا تھا. اسے مسلسل لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکا اس کا پیچھا کر رہا ہے. اسے ہمت دکھائی تھی کہ وارڈن کی جاتی ہے گارڈن کے ایک طرف پڑے تعمیراتی سامان سے لوہے کی راڈ اٹھا کر وہ اس پر وار کر کے اسے زخمی کرنے کے بعد وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہی تھی. لیکن اس کی منزل کیا تھی وہ اس بات سے بے خبر تھی. پورے شہر میں اس ہاسٹل کے علاوہ اس کی جائے پناہ کوئی نہ تھی. وہ پسینے میں شرابور تھی. اس کی گھنی لمبی گھنگریالی زلفیں جو کہ ڈھیلے سے جڑے مکید تھیں وہ کسی بھی وقت کھلنے کے در پر تھیں. بادامی آنکھوں میں خوف تھا، کسی انہونی کا. ایک عجیب و خوف اس کے پورے وجود میں سائر کیے ہوئے تھا. جوتے کا ایک پاؤں جانے کب پیر سے نکل گیا تھا جس کے باعث اس کا ایک پاؤں کافی زخمی ہو چکا تھا مگر اسے کوئی خبر نہیں تھی. وہ مسلسل روتے ہوئے شدید ذہنی دباؤ اور سوچوں کے مدار میں گھری بھاگ رہی تھی جب پولیس موبائل کے سائرن کی آواز سن کر وہ اپنے سامنے متوجہ ہوئی تھی. مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی وہ اس گاڑی سے بری طرح ٹکرا کر بے ہوش ہو چکی تھی. گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور یہاں اسرا عالم کی قسمت اس کی زندگی تبدیل ہوئی تھی. اس کی زندگی کا ایک نیا باب کھلنے جا رہا تھا جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا، جس کا اس نے کبھی خواب نہیں دیکھا تھا، جس کی تعبیر کسی ان دیکھے خواب کی طرح اس کی منتظر تھی. یہاں پہ یہ پارٹ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ ہوگی، تو اس لیے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب وہ اپلوڈ ہو تو آپ کو پتہ چل جائے.